بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کے ایک نیو ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اب تم نے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے بوتل کو اوپر اٹھا کے دوسرا گھونٹ لیا۔ میں نے کہا نا، ایسا نہ ہو تم آؤٹ ہو جاؤ یار، اور مجھے تم کو گھر چھوڑنے جانا پڑے۔ وہ ہنسا۔ فکر مت کرو مالک، پوری بوتل پی جائے ایک سانس میں تو پتہ نہ چلے، یہ تو بس ایک پوا ہے کوارٹر۔ تو بھابھی جی، یہ جو نیلم ہے نا، کوئی شریف زادی نہیں ہے۔ پہلے بھائی صاحب مرحوم کی داشتہ تھی، دونوں ہاتھوں سے لوٹتی رہی، اس کی ماں میرے والد مرحوم کو اور نیلم بڑے بھائی صاحب کو مرحوم کو۔ میں نے کہا ملک، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو، میں برا نہیں مانوں گا، بولو۔ میں نے کہا نیلم کی ماں اگر آپ کے والد کیا حرم میں تھی تو کیا یہ ناممکن ہے کہ انہی کی اولاد ہو؟ ملک کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شعلے بھڑکنے لگے۔ کسی اور نے کہی ہوتی یہ بات تو میں اس کی وہ گالی دیتے دیتے سنبھل گیا۔ میں نے کہا تم شاید نشے میں یہ بھولنے لگے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، اور تم یہ بھول رہے ہو کہ میں مہمان ہوں۔ وہ دھاڑ کے بولا، کتنی بڑی گالی دی ہے تم نے، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ یہ 2 ٹکے میں بکنے والی عورت، اسے تم میری بہن کہہ رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے شاہ جی، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس عورت کی رگوں میں ہمارا خاندانی خون ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیتے، مار کے گاڑ دیتے اگر شک بھی ہو جائے۔ ایسی عورتیں ہم جیسے رئیسوں کا کھلونا ہوتی ہیں، صرف دل بہلانے کا ذریعہ۔ اس حرامزادی نیلم کو غلط فہمی ہو گئی تھی اپنے بارے میں کہ وہ کوئی بڑی اونچی چیز ہے، پیسے کے پیچھے دم ہلانے والی کتیا۔ ہمارے بڑے بھائی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، یہ بات ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ برخوردار رب نواز، یہ جو ہمارے چوبارے کی اونچی دیواریں ہیں نا، ان میں نالی کی ایک اینٹ بھی نہیں ہوتی، بھی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے، اس کا خیال رکھنا۔ ہم نے بھی پیسہ بہت لٹایا نیلم پر اور نیلم جیسی سینکڑوں پر۔ پیسہ آخر ہوتا ہے کس لیے؟ لیکن نیلم جیسی سب کوشش کرتی ہیں کہ ان کے نام پر لگا ہوا طوائف زادی کا لیبل اتر جائے، وہ عزت دار اور شریف ہو جائے۔ بھائی صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، اس کے چکر میں نہیں آئے تو اس نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ لاکھوں کے تحفے تحائف ہم نے بھی دیے، وہ گاڑی اور بنگلہ مانگتی تھی، اپنی اوقات نہ بھولتی تو ہاتھ میں رہتی تو ہم یہ بھی دے سکتے، مگر اس نے شادی کے لیے ضد شروع کر دی تو ہم نے کہا کہ ملک صاحب معاملات اس سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے، جان چھڑاؤ اس مصیبت سے۔ اور ہم نے نیلم سے صاف کہہ دیا کہ بی بی، یہ ناممکن ہے۔ میں باز آیا محبت سے، اٹھا لو پاندان اپنا۔ رب نواز نے کہکا مارا۔ روشنی کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ملک صاحب، صاف کہیے نا کہ آپ میں ہمت نہیں تھی ایک ایکٹریس کو بیوی کا مرتبہ دینے کی۔ ملک نے کہا بات ہمت کی نہیں بھابھی جی، ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں، مثلا خاندانی نسل کی بیویوں کو حرم کی دیواروں میں رکھنے کی روایت اور اپنے لیے گھر سے باہر ایک داشتہ رکھنے کی روایت، کوٹوں پر جانے کی روایت۔ رب نماز پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں، ہم اعلیٰ نسل کے جانور پالتے ہیں، مثلا ریس کے گھوڑے اور شکاری کتے۔ اور نیلم جیسی کوئی عورت شان بڑھانے کے لیے؟ وہ ہنسنے لگا۔ دیکھو جی، رئیسوں کے شوق تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نیلم اس زمانے میں ٹاپ کی سٹار تھی، ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں تھی اسے افورڈ کرنا، مگر شادی والی بات غلط تھی۔ شادی ہم کر چکے تھے، اپنے چاچے کی بیٹی تھے، بعد میں بھی ایک شادی کی، مگر وہ پروفیسر تھی کالج میں، دونوں خوش ہیں۔ آپ جیسے رئیسوں کی کم سے کم 4 بیویاں تو ہونی چاہیے، کچھ اقربا پروری کے لیے تو کچھ غربا پروری کے لیے۔ رب نواز مٹھائی سے ہنسا۔ لو جی، 2 اور کر لیں گے آپ کہتی ہو تو؟ ابھی تو میں جوان ہوں، بڑی عمر پڑی ہے شرح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ بحث تلخ سے تلخ تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹیلی فون اٹھا لیا۔ ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، شاید نمبر مل جائے۔ تمہیں معلوم ہے نمبر؟ رب نواز بولا۔ میں نے ری ڈائل کر بٹن دبا دیا۔ وہ نمبر خود مل جائے گا جو تم نے ملایا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ 3 بار دوسری طرف سے بیل سنائی۔ پھر کسی نے کہا سائن مارک گرد سری۔ میں نے لائن کاٹتے ہوئے حیرانی سے کہا یہ سائمن مارک گرد سری کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو اس ہوٹل کا نمبر ملایا تھا جہاں نیلم کا قیام ہے۔ رب نواز نے اپنے جھوٹ پر جھوٹ کا پردہ ڈالنے کے فضول سی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے فون کی میموری میں خرابی ہو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ہو سکتا ہے تم مجھے نمبر بتاؤ، میں پھر ملاتا ہوں۔ رب نواز مشکل میں پڑ گیا۔ اس نے کہیں سے یہ خبر سن لی ہوگی کہ نیلم اپنی کسی فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں لندن آئی ہوئی ہے، اور شاید اپنے طور پر اس نے نیلم کی رہائش کا پتہ بھی معلوم کر لیا ہوگا، مگر ہوٹل کا فون نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھا۔ صرف مجھے اور روشنی کو امپریس کرنے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو سہارا دینے کے لیے وہ نمبر ملا کے لائن نہ ملنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اگلے دن اسے واپس پاکستان جانا تھا، چنانچہ اس کے نیلم سے ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ملک رب نواز یہ بھی جانتا تھا کہ لاہور اور لندن میں بڑا فرق ہے۔ لاہور میں وہ اپنی بدماشی کے زور پر دن دناتا ہوا نیلم کے گھر میں گھس گیا تھا، مگر یہاں یہ بات یقینی تھی کہ نیلم اسے ذلیل کر کے نکال دے گی، اور اس نے ذرا بھی حد سے تجاوز کیا تو ہوٹل کے سیکیورٹی والے سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے مجھے ٹال دیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صحیح نمبر یاد نہیں رہا، کوئی عدد آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ میں نے کہا انکوائری سے پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت نیلم اپنے فلم یونٹ کے ساتھ کہیں شوٹنگ میں مصروف ہوگی، اور اس کے ہوٹل میں پائے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔
میں صرف رب نواز کی پریشانی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ روشنی کی نظر میں وہ جھوٹ ثابت ہو جائے۔ ٹیلی فون انکوائری سے نمبر مل جانے کے بعد ہوٹل کا ایکسچینج فوراً کانٹیکٹ ہو گیا۔ میں نے ریسیور رب نواز کو تھما دیا، لو بات کرو۔ اس نے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے اور مجھے 101 گالیاں دیتے ہوئے ریسیور لے لیا اور انگریزی کی مٹی پلیت کرنی شروع کی۔ آئی ٹاک مس نیلم، یس شی ویری بگ ایکٹریس، شی کم فرام پاکستان، شوٹنگ ان لندن۔ آئی کمنگ فرام لاہور، لاہور ان پنجاب، پنجاب 5 ریورس، یس ان پاکستان۔ مائی نیم از ملک رب نواز، ایکس ایم پی اے، نو ناٹ ایکس ایم پی اے ممبر اسمبلی۔ او خدا کی بندی، نیلم کمرے میں ہے یا نہیں؟ 10 اردو، یو ڈونٹ نو اردو، ویری بیڈ، اوکے اوکے، چلو جی ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ میں نے اور روشنی نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ رب نواز نے اطمینان کا سانس لے کے ریسیور رکھ دیا۔ لو جی، نیلم تو اس وقت ہوٹل میں نہیں ہے اور ہوٹل والوں کو پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو بات سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں تو ان پڑھ بھی اردو ضرور سمجھ لیتا ہے۔ میں نے کہا، وہ کھسیانہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، اڑا لو مذاق ہماری انگلش کا، وہاں آ کے گورے جو اردو بولتے ہیں ان کا تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ اور رات تک بیٹھا ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ کاروباری مسائل پر بات نہ کرنے پر ہمارے درمیان اتفاق رائے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیاست اور آنے والے انتخابات کی صورتحال پر بات کرنے لگا۔ اس سیاست میں لوگوں کے بدلتے ہوئے جذبات سے خفا تھا۔ پہلے ان ووٹرز کی مجال نہ تھی کہ کسی اور کو ووٹ دینے کا سوچیں، لیکن اب تو انتخابات کے زمانے میں کمین بھی نخرے دکھاتے تھے۔ گھر گھر جا کے انہیں منانا پڑتا تھا، ان سے 100 وعدے کرنے پڑتے تھے، قرآن اٹھوانا پڑتا تھا، پھر بھی پتہ نہیں ہوتا جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یار، الیکشن کے وعدے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تقریر کی چاٹ مسالہ۔ 45 سال سے یہی ہو رہا ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا، پھر ووٹر سے کسی شکایت؟ اب تعلیم عام ہو گئی ہے اور ووٹر پہلے سے زیادہ باشعور ہے، اسے جھوٹے وعدوں سے بہلانا ممکن نہیں رہا۔ یہ ساری خرابی پیدا کی ہے ٹی وی نے، ہر ڈرامے میں وڈیرے جاگیردار کے خلاف اتنا زہر اگلا جاتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب، یہ محض خود فریبی ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارے ووٹرز کیا اندھے بہرے اور پاگل ہیں؟ وہ خود کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سمجھتے، ایک ٹی وی کے ڈرامے پر یقین کر لیتے ہیں لیکن اپنے علاقے کے جدی پشتی امیدوار پر یقین نہیں کرتے۔ کیا وہ تمہیں جانتے نہیں؟ پروپیگنڈا بڑا میٹھا زہر ہوتا ہے شاہ جی، دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے، رب نواز بولا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں رب نواز، تمہارے علاقے کے یہ لوگ جنہیں تم اب اتنی حقارت سے کمی کمین کہتے ہو نا، اب تمہارے محتاج نہیں رہے۔ ان کی اولادیں پڑھ لکھ کے شہروں کی طرف نکل گئی ہیں، دبئی اور لندن سے امریکہ تک جانے والے تمہارے معاشی تسلط سے آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو اب یہ ڈر نہیں کہ تم نے زمین کاش کے لیے نہ دی تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اپنی جان و مال اور آبرو کے لیے وہ قانون کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ وہ بولا، یہ سب کتابی باتیں ہیں، قانون آج بھی ہم بناتے ہیں اور پھر خود ہی توڑتے ہیں۔ میں نے کہا، یہی ہماری شان ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا، دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، معاشرہ ایک جنگل بن گیا ہے جہاں پر طاقتور کے سامنے کمزور کو اس کا حق نہیں ملتا۔ خیر چھوڑو، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات تمہیں وقت سمجھائے گا۔ یہ بتاؤ، میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ کیسی آفر؟ میں نے کہا، تو میری پارٹی کا ٹکٹ پر انتخاب لڑو گے یا پہلے کی طرح آزاد امیدوار ہی رہو گے؟ پہلے تو آزاد امیدوار بننے میں بڑے فائدے تھے، ان کا ایک گروپ بن جاتا تھا جو کسی منشور کا پابند نہیں ہوتا تھا، تعداد کے لحاظ سے بھی جو اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ انہیں ساتھ ملا کے اقلیت کو حکومت مل جاتی تھی، اکثریتی پارٹی منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ میں نے کہا، اب آزاد امیدوار کا مطلب ہو گیا ہے وہ شخص جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو، عرف عام میں لوٹا چمچا تھالی کا بینگن۔ اگر تم میری آفر کو قبول کرتے ہو تو میں ٹکٹ کے ساتھ تمہیں پارٹی کے سینئر نائب صدر کا عہدہ بھی پیش کرتا ہوں۔ قریشی بیکار آدمی ہے، وہ بولا، میں سوچوں گا، ممکن ہے مجھے اس سے اچھی آفر مل جائے۔ میں نے کہا، زیادہ خوش فہمی میں مت رہو، الیکشن میں اصلی مقابلہ صرف 2 جماعتوں کے درمیان ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں چھوٹی جماعتوں کی پوزیشن کا سے لیس آزاد امیدواروں کے مقابلے میں یقیناً زیادہ مضبوط اور قابل اعتبار سمجھی جائے گی۔ میرا دونوں جماعتوں سے رابطہ ہے، میں ایک وزیر مملکت کی سیٹ مرکز میں اور ایک سیٹ صوبے کی وزارت میں مانگ رہا ہوں، جو بہت زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے فائدے اپنی جگہ، ٹھیکے، لائسنس اور پلاٹ وغیرہ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر میں نے یہ آفر قبول نہ کی تو تم کسے ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے فوراً ایک نام ایسے لیا جیسے کہ میرے ذہن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، خدا بخش مندرال مرحوم کا بڑا بیٹا رسول بخش مندرال۔ اس سے چھوٹے کو تم جانتے ہو، وزارت داخلہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہے۔ رب نواز کا تذبذب ختم ہو گیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ملاؤ ہاتھ۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، یہ تعاون غیر مشروط ہے، خواصا یہ ایک سیاسی سودا ہے، مجھے وزارت وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک تو مجھے گلیات کے علاقے میں درخت کاٹنے کا ٹھیکہ چاہیے۔ میں نے کہا، کیا اپنے ملک صاحب اتنی چھوٹی سی شرط؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ہاتھی مانگو گے، یہ تو بلی بھی نہیں ہے، بلونگڑا ہے۔ وہ بولا، میرا بیٹا ہے دل نواز، ویسے تو کاروبار سنبھالتا ہے میرے ساتھ، شادی بھی کر دی ہے میں نے، حالانکہ عمر زیادہ نہیں ہے، 27 سال کا ہوا ہے، گریجویٹ ہے اور ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ اسے کہیں لگانا ہے، کہاں کیا لگانا ہے؟ جیسے خدا بخش مندرال کا بیٹا ہے نا وزارت داخلہ میں، اس کی ڈائریکٹ کسی منسٹری میں پوسٹنگ ہونی چاہیے۔ وزارت صنعت پیداوار زراعت بیکار ہے، دفاع خارجہ امور اور خزانہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مواصلات وزارت محنت و پیداوار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ تم خاصا ہوم ورک کر چکے ہو، ابھی میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں،
ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھی بھرتی ہونے ہوئے ہیں پہلے۔ میں نے کہا اس ملک میں تو ڈائریکٹ وزیر اعظم بھی بھرتی کیے گئے ہیں۔ محمد علی بوگرا سفیر تھے امریکہ میں، انہوں نے بھیج دیا کہ اسے وزیر اعظم لگاؤ اور ہم نے لگا دیا۔ 2 سال بعد امریکہ نے پھر بلا لیا۔ وہ بولا یہ کام بھی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ اب میں چلتا ہوں، کل رات کی فلائٹ سے میری واپسی کنفرم ہے۔ میں نے کہا کیا حرج ہے اگر ایک پریس کانفرنس میں تم پی جے ایف میں شمولیت کا اعلان کر دو، میں تمہارے سینئر نائب صدر ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شاہ جی، میں کورٹ کی اجازت کے بغیر آیا تھا، پریس کانفرنس سے میری لندن میں موجودگی ثابت ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کوئی اتنا سنگین جرم نہیں ہے، تاریخ پر تم عدالت میں پیش ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ معافی مانگ لینا عدالت سے کہ تم نے لا علمی میں ایسا کہا، عدالت وارننگ دے کر چھوڑ دے گی۔ خلاف توقع رب نواز میری باتوں میں آ گیا۔ تم نے میرے مخالف وکیل کو نہیں جانتے ہیں، اگر اس نے ضمانت کی منسوخی پر زور دیا پھر؟ میں نے کہا اس کی ضمانت میں دے سکتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو نہیں اٹھائے گا۔ تم کیسے ضمانت دے سکتے ہو؟ وہ حیرانی سے بولا۔ میں نے کہا رخشندہ اب بھی میرا لحاظ کرتی ہے، اس لیے کہ میں نے کسی لڑائی جھگڑے یا قانونی چارہ جوئی کے بغیر ہی اسے طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا، اور حق مہر کے علاوہ اسے اتنا دے دیا وہ میرا احسان مانتی ہے۔ میں نے اس سے فرید عباسی سے شادی کے بعد مبارکباد دی تھی۔ تم اس سے کہو گے کہ وہ اپنے شوہر کو ناراضگی کرے؟ خیر ایسا ہو جائے تو میری کوئی اعتراض نہیں۔ تم پریس کانفرنس کب کرو گے؟ کل دوپہر سے پہلے کسی وقت۔ صبح وقت اور جگہ کے بارے میں تم کو معلوم ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ رب نواز اتنا بے وقوف ثابت ہوگا۔ اس پریس کانفرنس سے مجھے دوہرا فائدہ حاصل ہونے کی امید تھی۔ ایک تو رب نواز کے ساتھ شاہ عالم کی پریس کانفرنس کا سیاسی رد عمل میرے حق میں سازگار ہوتا۔ یہ خبر پاکستان کے اخبارات میں شائع ہونے کے بعد قریشی کے ساتھ رب نواز کی محض آرائی کا آغاز ہو جاتا۔ شاہ عالم پھر خبروں میں آ جاتا اور کسی کے لیے شک و شبے کی گنجائش ہی نہ رہتی کہ وہ لندن میں ہے اور پھر سیاست میں واپس آنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ رب نواز کی قانونی مشکلات میں دوہرا اضافہ ہو جاتا۔ اسے عدالت سے ضمانت کی منسوخی کا اندیشہ تھا۔ یہ اپیل خود فرید عباسی نے ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی تھی کہ اسے ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ غلط ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ رب نواز کو کسی قسم کی رعایت دے اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے؟ رب نواز سے ملاقات نے روشنی کا حوصلہ دوچند کر دیا تھا اور اس کے مجھ پر اعتماد کی بنیادیں مستحکم ہو گئی تھی۔ اس سے کوئی شک نہیں رہا کہ میرے سارے حوالے معتبر تھے اور میں نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں وہی تھا جو میں نے کہا تھا کہ میں ہوں۔ باقی رہا روزمرہ زندگی کا وہ جھوٹ جو معاملات میں شامل ہوتا ہے، کہیں زیادہ تو کہیں کم، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ زندگی اتنی آسان اور سادہ نہیں رہی کہ کوئی بھی صرف سچ کے ساتھ اور منافقانہ رویے اختیار کیے بغیر جی سکے۔ صرف ایک جھوٹ اتنا بڑا اور ناقابل فہم تھا کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ روشنی نے ایک کاروباری مفاہمت کر لی تھی، کیونکہ اس جھوٹ کو بلا چون و چرا قبول کرنے اور نبھانے میں کہ اتنی ہی بڑی قیمت ادا کر دی تھی۔ جب نواز رخصت ہوا تو رات ہو گئی اور بارش بھی کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی۔ روشنی نے ویسے تو کچھ دیر پہلے نہا دھو کے کپڑے بدلے تھے اور اپنے کردار کی مناسبت سے پاکستانی لباس کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کپڑے گھر میں مہمانوں کے سامنے پہننے کے لیے یقیناً مناسب سمجھے جا سکتے تھے، مگر باہر جانے کے لیے مجھے موزوں نہیں لگے۔ اس نے میرے سامنے 2 جوڑے رکھ دیے۔ اب تم ہی بتا دو کہ کیا پہنوں؟ میں نے کہا اور کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ وہ کچھ شرمائی۔ دراصل 2 سال ہو گئے مجھے لندن میں، آہستہ آہستہ وہ عادت نہیں رہی پاکستانی کپڑے پہننے کی۔ یہاں نہ کوئی دیکھنے والا اور نہ ٹوکنے والا، پھر کوئی ایسا موقع بھی نہیں آیا، اور اچھے کپڑے یہاں کم ہی ملتے ہیں، وہ بھی بہت مہنگے۔ میں نے کہا اٹ از اوکے، تم جو اچھا لگے پہن لو۔ اس نے نظر اٹھا کے پوچھا رکشی اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی تھی یا تمہاری پسند کے؟ میں نے ہنس کے کہا میں ایسا شوہر کبھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی اپنی مرضی سے کچھ نہ کرتی ہو؟ وہ بولی میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میرا مطلب ہے مجھے جو کرنا ہے تمہاری مرضی سے کرنا ہے۔ میں نے کہا خود کو اتنا مجبور مت سمجھو، ٹیک اٹ ایزی، تم کچھ بھی کرنے کے لیے اور کہنے کے لیے آزاد ہو۔ میں ایک بہت فراغ دل اور روشن خیال شوہر تھا۔ تم نے میری بیوی کہلانے کی ذمہ داری قبول کی ہے، میری غلامی نہیں۔ تم ہر معاملے میں آزاد ہو، ہم میں تمہاری انفرادی سوچ اور شخصی آزادی کا پورا احترام کروں گا۔ میری باتوں سے اس نے کچھ حوصلہ دیا، اور اگر میں جینز اور بلاؤز یا اسکرٹ پہن لوں تو؟ وہ مسکرائی۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اچھا نظر آنے کے لیے تمہیں کم لباسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، تم مشرقی کپڑوں میں بھی اتنی ہی اچھی لگو گی جتنی مغربی لباس میں۔ وہ خوش ہو کے ہنسی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، ویسے شاید میرے پاس اچھے کپڑے کم ہیں، تم جیسے مشہور اور اہم آدمی کی بیوی ہوں آخر۔ میں نے کہا ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل خرید لیں گے کپڑے بھی۔ پھر یہی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک شوق رنگ کا سوٹ انتخاب کر لیا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا نیلم سے ملنے۔ اور کہاں؟ میں نے بتایا تھا نا۔ وہ بولی ابھی تم کہہ رہے تھے کہ ہماری نہ جان نہ پہچان۔ میں نے کہا بات یہ ہے روشنی کہ ویسے تو ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، مگر سیاست میں رہ کے 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ رب نواز اور میں 2 سیاسی حریف تھے، کل کے دشمن آج ضرورت کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم خیال یا دوست ہیں۔ تمہاری باتوں سے تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا زندگی میں صرف ایسے لوگ ملے ہیں آج تک جن کی باتوں کا مطلب وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے تھے؟ نہیں ایسا کہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر سمجھ لو آج بھی ایسا نہیں ہوا، ان باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو گی تو اور الجھ جاؤ گی۔ اس نے مایوسی سے کہا ہاں مجھے دوسرے معاملات میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، آئی ایم سوری۔
وہ 10 منٹ میں تیار ہو گئی۔ باہر جانے کے لیے کسی عورت کا مجھ سے بھی پہلے تیار ہو جانا یقیناً ایک حیران کن واقعہ تھا۔ پاکستان میں کسی خاتون کو نیلم جیسی فلمی ہیروئن سے باہر ملاقات جانا ہو، اور وہ بھی کسی ہوٹل میں، اور وہ خاتون حسن اتفاق سے کوئی حسین ماڈل بھی ہو، تو آدھا گھنٹہ لمبا لباس انتخاب کرنے میں، 1 گھنٹہ میک اپ میں اور اضافی آدھا گھنٹہ عمومی بدحواسی میں لگ جانا معمولی بات ہوتی۔ لیکن روشنی کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ کپڑے اس کے پاس اتنے کم تھے کہ موقع محل کی مناسبت سے انتخاب کا مسئلہ ہی نہ تھا۔ کچھ لوگوں کے رویے اور کچھ سختی حالات نے اسے احساس حسن کی طرف سے بے اعتنائی برتنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی نسوانیت کا غرور اس حد تک مجروح ہوا تھا کہ وہ ناز و حسن کی ہر ادا بھول گئی تھی۔ محبت کے نام پر اس کے ساتھ صرف ہوس کا فریب ہوا تھا۔ چنانچہ اب اس نے محبت کی ایک نظر کی خواہش کو بھی خود پر حرام کر لیا تھا، اور جب کوئی اس حد تک تنہا ہو جائے تو زندگی صرف جینے کی مجبوری رہ جاتی ہے۔ مجبوری میں کیا دلکشی اور کیا دلداری۔ اس نے کہا، چلیے ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میک اپ بالکل نہیں کیا، کیا اس کی ضرورت ہے؟ اس سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، اگر میں کہوں کہ ضرورت واقعی نہیں تو یہ سچ ہوگا، مگر سچ یہ بھی ہے کہ مس ورلڈ اور مس یونیورس بھی میک اپ کرتی ہیں۔ یہ ہر خوبصورت عورت کا فطری حق ہے۔ یہ ضرورت کی نہیں، احساس کی بات ہے۔ جس کا احساس ہی مر چکا ہو شاہ صاحب۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا، تم نے بہت جلدی ہار مان لی روشنی، تمہارے حالات اتنے برے بھی نہیں تھے۔ خیر، اس وقت ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے مسکراؤ۔ اگر یہ میرے شوہر کا حکم ہے تو ملاحظہ فرمائیے۔ مسکراہٹ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ چلو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم مجھے سمجھ لو گی، پھر میری باتیں بھی تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جس دکان پر میں کام کرتی ہوں وہ راستے میں پڑے گی۔ میں اسے بتا دوں کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ کوئی حرج نہیں، میں نے کہا، ہمیں کہیں ٹائم پر نہیں پہنچنا ہے۔ اولڈ گولڈ بک شاپ صرف کتابوں کی دکان نہیں تھی، اس کا زیادہ حصہ کتابوں کے لیے مخصوص تھا، مگر ایک حصے میں عام استعمال کی وہ چیزیں تھیں جو ڈبوں میں پیک ملتی ہیں اور جلد خراب نہیں ہوتی۔ کتابیں دیکھنے والے عموماً خاصا وقت صرف کرتے ہیں، وقت یہ کہ وہ کسی خاص کتاب کی تلاش میں ہوں اور کاؤنٹر سے پوچھ کے کتاب لیں اور چلے جائیں۔ اس وقت بھی 4 مرد اور 2 خواتین گھوم پھر کے کتابیں دیکھ رہے تھے، جو بڑی خوبصورتی سے ایسے رکھی گئی تھیں کہ ایک موضوع پر کتابیں ایک جگہ ملیں اور ایک مصنف کی سب کتابیں ایک ساتھ نظر آتی تھیں۔ پھر نئی آنے والی کتابوں کو درمیان میں ایسے رکھا گیا کہ چاہیں تو آپ گھوم کے سب پر ایک نظر ڈالیں اور چاہیں تو ریک کو گھما لیں۔ دکان کا مالک ایک دبلا پتلا عمر رسیدہ اور خوش دل یہودی تھا، جو سر کے پچھلے حصوں پر یہودوں کی شناخت والی چھوٹی سی ٹوپی رکھنے کا دکان میں گھوم رہا تھا۔ اس کا مقصد گاہکوں کی مدد کرنا بھی تھا اور ان پر نظر رکھنا بھی۔ روشنی کی بات سن کے اس نے کچھ افسوس سے سر ہلایا۔ ایسی کیا بات ہوگی اچانک سویٹ گرل، کہ تمہیں اس سے اچھی نوکری مل گئی ہے؟ کہ اگر ایسا ہے تو؟ روشنی کا ایسا نہیں ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ اس نے پرجوش اور پرخلوص مسافہ کیا۔ اچھا، یہ تو بڑا نیک کام کیا تم نے، میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ کون ہے وہ خوش نصیب اور یہ اچانک کیسے ہوا؟ خیر، اچانک کچھ نہیں ہوتا، اس کا پتہ اچانک چلتا ہے۔ میں نے کہا، وہ خوش نصیب میں ہوں۔ اس نے زیادہ جوشیلے انداز میں مجھے مبارکباد دی۔ تم شکل سے تو خیر ہیرو ٹائپ لگتے ہو، مگر عقل مند بھی ہو کہ تم نے صورت کے ساتھ سیرت کی خوبصورتی کی قدر کی۔ میں تو افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے میری جوانی میں نہیں ملی۔ روشنی ہنسنے لگی۔ اگر ملتی تب بھی کسی یہودی سے شادی نہیں کرتی۔ ارے بھائی، یہ مت کہو، جب کوئی مذہب عشق اختیار کرتا ہے تو آبائی مذہب کو آبائی گھر کی طرح چھوڑ بھی سکتا ہے۔ روشنی نے کہا، یہ میرا ہم وطن اور مسلم ہے، اور اس نے سر ہلایا۔ ہمارے درمیان سیاسی اور مذہبی دشمنی تو پہلے سے تھی، اب جذباتی وجہ پیدا ہو گئی ہے۔ خیر، یہ تو مذاق تھا، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور ساتھ رہو۔ یہ لو اپنی اس ہفتے کی تنخواہ۔ اس نے کاؤنٹر کی دراز میں سے کچھ نوٹ نکال کے روشنی کو تھما دیے۔ باقی رقم سے میری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لینا۔ ہم اس کا شکریہ ادا کر کے دکان سے نکل آئے۔ یہ اچھا آدمی تھا، میں نے کہا، سب یہودی برے نہیں ہوتے، جیسے سب پاکستانی برے نہیں ہوتے، جیسا کہ یہاں پر عام تاثر بن گیا ہے۔ میں نے کہا، اس نے ظاہر اور باطن کے حسن کی بات کی، مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی۔ ایک بات رب نواز نے نیلم کے بارے میں کہی تھی، میں نے نیلم کو 10 سال سے جانتا ہوں، اس طرح جیسے کوئی اپنے گھر کے کسی فرد کو جانتا ہے، لیکن یہ بات رب نواز نہیں جانتا۔ اس نے ایک سطحی سی بات کی تھی جو شوبز نے سے تعلق رکھنے والی ہر لڑکی کے بارے میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اور جو نیلم کے ماضی کے بارے میں بکواس کر رہا تھا۔ جب تم نیلم سے ملو گی اور اسے قریب سے جانو گے تو خود سمجھ لو گے کہ رب نواز کتنے جھوٹ میں کتنا سچ ملایا تھا۔ میں نے اس لیے کبھی اس کی ترویج ضروری نہیں سمجھی۔ یہ جیسے نہ جانے کتنے دولت مند ہوس کے شکاری نیلم کے پیچھے پھرتے ہیں اور اپنی ناکامی کا بدلہ ایسی ہی باتیں کہہ کر لیتے ہیں۔ تمہیں غصہ نہیں آیا اس کی باتیں سن کے؟ انجان بننے کی بجائے تمہیں اس کو جواب دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اس سے کیا ہوتا؟ وہ میرے خلاف کہیں اور جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتا، میں اسے قائل نہیں کر سکتا تھا۔ نیلم اس کے نام سے کتنی نفرت کرتی ہے یہ تم کو اندازہ ہو جائے گا۔ بلکہ رب نواز خود بھی جانتا ہے کہ وہ نیلم کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ بس تمہیں امپریس کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ اگر نیلم ہوٹل میں مل جاتی تو خود خواہ دوسری طرف سے اس کی بے عزتی کی جاتی۔ وہ مسکراتے ہوئے تمہیں یہی تاثر دیتا کہ نیلم بڑی محبت سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فوراً آ جاؤ۔ اس کے بعد اچانک اسے کوئی کام یاد آ جاتا اور وہ تم سے معذرت کر لیتا کہ ابھی تو مجھے جانا ہے، نیلم سے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ نیلم شوٹنگ سے واپس نہیں آئی تھی۔ میں روشنی کے ساتھ ہال میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ خود میں ہوٹل والوں کو بحث اور دلیل سے کتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کروں
کہ میرے اور نیلم کے کتنے قریبی مراسم ہیں، وہ قائل ہو کے مجھے کمرے کی چابی نہیں دے سکتے تھے۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے کافی منگوا لی اور ایک شیلف میں رکھے ہوئے رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ روشنی نے اچانک پوچھا، آخر رب نواز مجھے کیوں امپریس کر رہا تھا؟ میں نے کہا تم خود سمجھ سکتی ہو، وہ تم سے دلچسپی لے رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اب بیوی ہوں تمہاری۔ میں نے کہا رب نواز جیسے لوگ ایسی اخلاقیات پر یقین نہیں رکھتے، یہ کچھ رشتے قابل احترام ہوتے ہیں، تم ذرا سے لفٹ کراؤ اسے اور پھر دیکھو، شاید تمہیں یقین نہ آئے۔ ملک رب نواز کے 4 بھائی تھے، ایک مر گیا، دوسرا باہر چلا گیا، تیسرا گاؤں میں رہتا ہے۔ ملک رب نواز کی خاندانی حویلی 10 کلان پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ سارے بھائی اپنی تمام خاندانی بیویوں کے ساتھ مشترکہ کنبے کی صورت میں رہتے ہیں۔ ان کی یہ بیویاں چاچے ماموں کی بیٹیاں ہیں اور یہ لوگ انہیں ایک طرح کی دولت مشترکہ شمار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جیسے زمین ہے تو سب کی ہے، اس کی پیداوار سب کی ہے، مویشی سب کی ملکیت ہے، مزارع سب کے غلام ہیں، ایسے بیویاں سب کے پاؤں کی جوتی ہیں۔ بڑا بھائی حاکم اعلیٰ ہے، وہ سب کا دماغ درست رکھتا ہے، لیکن یہ باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر بھابھی کو اس کی اوقات یاد دلاتا رہے۔ بیوی کے ساتھ وہ کسی بھائی کو بیوی کو سزا دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور وہ اپنے شوہر کی طرح اس کے بھائیوں کی خدمت کرنے کی بھی پابند ہے، اس حد تک کہ وہ خلاف اخلاق کوئی فرمائش کر بیٹھے تو اسے انکار نہ کرے۔ وہ بیوی نہیں، ایک کنیز ہے جو سب کی ملکیت ہے۔ اس کا بڑا بھائی حق نواز مر گیا ہے تو اس کی بیوی سب کی مشترکہ ذمہ داری بن گئی اور سب کی بیوی بھی۔ اس کی 3 بیویاں تھیں، عدت کا زمانہ گزر گیا کہ نہ وہ ماں باپ کے گھر جا سکتی تھی اور نہ کسی سے دوسری شادی کر سکتی تھی۔ گھر کی عزت، گھر کے باہر جانے کا سوال ہی نہیں۔ کیسا نفرت انگیز تصور ہے، گھر کی عزت کا بچے پھر کس کے شمار ہوتے ہیں؟ روشنی نے پوچھا۔ نام کے اعتبار سے باپ کے ورنہ سب کے اور کمال کے، کمال ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بولتے نہیں، اس غیر اخلاقی نظام کو قبول کر لیتے ہیں۔ خاندان میں جو ہوتا ہے وہ خاندانی روایت ہے اور قابل فخر ہے۔ ملک کی دوسری بیوی پہلے پروفیسر تھی، کالج میں پڑھاتی تھی، ظاہر ہے یہ سب وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وہ شہر میں الگ رہتی اور وہ خاندانی بیویاں اکیلی رہتی۔ ہاں، شوہر کبھی مہینے 2 مہینے بعد آگے تو آگے، ورنہ حویلی میں عیش کریں، خوب ہے یہ عیش بھی۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر آنے والے ملازموں سے یا ادھر ادھر کے لوگوں سے ناجائز مراسم استوار کر لیتی، پاگل ہو جاتی ہے، خودکشی کر لیتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں کسی کے ساتھ، پکڑی جائیں تو اندر ہی زندہ گاڑ دی جاتی ہیں اپنے آشنا کے ساتھ۔ مرد ماڈرن ہو گئے ہیں شہروں میں رہ کے، لیکن ان کی فیوڈل سوچ وہی ہے۔ عورت واقعی پاؤں کی جوتی ہے، استعمال کی چیز جس سے بدلنا، بیچنا اور ضائع کر دینا یا کسی کو دے دینا سب جائز۔ باتیں کرتے ہوئے میری نظر دروازے کی طرف تھی۔ جب نیلم آئی تو پہلے میں نے سونی کو دیکھا جو اینی کے روپ میں ڈھل کے اتنی بدل گئی تھی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی، اور رب نواز اسے لندن میں دیکھ کے صورت کی مشابہت پر حیران بہت ہوتا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو یہ خیال نہ آتا کہ لندن میں سونی کی ہم شکل خود سونی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر شک پیدا کرنے والی بات، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نیلم کے ساتھ تھی۔ اسے لاہور کے ایک اسٹوڈیو میں نیلم کے ساتھ دیکھا گیا تھا تو رب نواز سے پہلے کسی 20 لاکھ کے انعام کے لالچی نے پولیس کی انتظامی مشنری کو ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد رب نواز حرکت میں آیا تھا اور اس کے قانون کی ناکامی کے بعد لاقانونیت کے سارے حربے آزما کے سونی کو نیلم کے گھر سے برآمد کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ چنانچہ یہ بات یقینی تھی کہ لندن میں اسے بدلے ہوئے نام اور حلیے کے ساتھ پھر نیلم کے ہم رکاب دیکھ کر رب نواز ہرگز دھوکہ نہ کھاتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ موٹی سی بات مجھے پہلے کیوں نہیں سوجی۔ جیسے میں یعنی شاہ عالم اپنے اور نیلم کے درمیان آشنائی کے رشتے سے بھی منکر تھا، ایسے ہی نیلم انکار کرتی کہ وہ کسی سونی کو نہیں جانتی، مگر یہاں وہ اعلانیہ سونی کو عینی بنا کے لائی تھی، اور جس خطرناک پولیس ریکارڈ رکھنے والے مجرم کی گرفتاری اور 20 لاکھ کا انعام ہو، اسے اتنی آسانی سے چھپا کے لندن میں بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ انتہائی ضروری تھا کہ سونی فوری طور پر نیلم سے ناآشنائی اختیار کر لے، ورنہ اس کی جان بچانے کا یہ واحد اور مؤثر طریقہ بھی قانون کی نظر میں دھوکہ دہی بن جائے گا۔ وہ عینی ہے تو آئندہ عینی ہی رہے۔ نیلم اپنی عادت اور مزاج کے مطابق کم گو اور کم آمیز تھی اور عام ایکٹریسوں کی طرح ہر وقت ہر جگہ اپنے نخرے اور جلوے نہیں دکھاتی پھرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ عینی ایک نئے نام اور نئی شناخت کے ساتھ نئی دنیا میں آ کے ضرورت سے زیادہ ہی شوق اور بے باک ہو رہی تھی۔ وہ جینز کے ساتھ ٹی شرٹ میں تھی، اس نے شلوار قمیض اور دوپٹے کو طاق نسیاں پر رکھ دیا تھا، اور اونچی ایڑی والی جوتی تو خیر پاکستانی خواتین بھی بڑے شوق اور بڑی مہارت کے ساتھ پہنتی ہیں، لیکن سونی کچھ دراز قامت تھی، اس نے ہیئر سٹائل بھی ایسا بنا لیا تھا جس میں اس کے بال بکھرے ہوئے، پھولے پھولے اور کچھ اٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ روشنی کے دروازے کی طرف پیٹ تھی، عینی لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی، مگر اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ وہ نیلم کے ساتھ اپنے کمرے میں جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ ہلا کے یا آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے روشنی سے کہا، لو نیلم آ گئی، اور اسے بلانے کے لیے ہال سے باہر نکل گیا۔ اچانک مجھے سامنے دیکھ کے نیلم حیران ہوئی، تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ سونی بولی، ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہوگا۔ میں نے کہا، پونا گھنٹہ ہو گیا میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں بیٹھا تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری بیوی؟ ان دونوں نے ایک ساتھ چلا کے کہا۔ اف، آہستہ بولو، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کا نام روشنی ہے۔ نیلم، تم اسے دیکھو گی تو پہچان لوگی، وہ ٹی وی ڈراموں کے علاوہ چند فلموں میں تمہارے ساتھ کام کر چکی ہے۔ اسے میں نے صرف یہی بتایا ہے کہ سونی میری چھوٹی بہن ہے۔ نیلم میرے ساتھ چلنے لگی، وہ سونی نہیں عینی ہے، اب تو سونی کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا، سوری، تمہارے بارے میں کوئی جھوٹ بولنا ضروری نہیں تھا۔ نیلم کو دیکھتے روشنی اٹھی
اور بڑے جذباتی انداز میں آگے بڑھ کے گلے ملی۔ آپ نے پہچانا مجھے؟ نیلم نے کہا، کمال کرتی ہو تم بھی، نہ تم اتنی گمنام ہو نہ میں اتنی بے مروت۔ میں نے کہا، روشنی یہ اینی ہے، قرۃ العین، میری اکلوتی بگڑی ہوئی چھوٹی بہن۔ سونی نے بگڑ کے کہا، بگڑی ہوئی کیوں؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا، دیکھا بگڑ گئی نا سچ سن کے۔ خیر بھائی، یہ بگڑی ہوئی نہیں ہے، دیکھ لو خود ہی۔ نیلم بیٹھ گئی۔ روشنی، تم سے ملنے کا بڑا شوق، بڑا اشتیاق تھا۔ جب سے شاہ عالم نے تمہارے متعلق بتایا تھا تم نے وہ سب چھوڑ دیا۔ فلموں اور ٹی وی ڈراموں کا سلسلہ ختم ہی سمجھو۔ کبھی کبھار کسی کو یاد آ جاتی ہے اور کسی آرٹ فلم یا دستاویزی فلم میں چھوٹا موٹا رول لے کر آ جاتا ہے، مگر اب تو وہ بھی نہیں۔ آخر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نیلم نے کہا، تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تم لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہو، ورنہ کہتے کہ چلو میرے کمرے میں۔ میں نے کہا، میں نے روشنی کو بتا دیا تھا کہ بڑی ہو رہے نا، اس لیے مغرور ہے۔ نیلم ہنستی ہوئی اٹھی، اچھا چلو اوپر چل کے باتیں کریں گے، میں تو آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہوں۔ اینی نے کہا، سچ آج تو بڑا مزہ آیا، 3 جگہ گئے شوٹنگ کے لیے اور 3 عاشق مل گئے مجھے۔ صرف ایک پاکستانی تھا، وہ بھی انگریزی بولتا تھا۔ وہ تو ٹھہری الف جاہل، پرائمری مڈل پاس فیل۔ میں نے کہا، وہ خود ہی بھاگ گئے ہوں گے، مگر یہ حرکتیں ٹھیک نہیں۔ ایسی کیا حرکت کی میں نے کہا، اپنا حلیہ ہی دیکھو، پاکستان میں شریف لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں؟ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ رہنے دو بھیا، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہاری ان شریف لڑکیوں کو، برقع پہن کر کیا گل کھلاتی پھرتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ محترمہ ہیں اور کون، اور لباس تو لباس ہے، اصل چیز ہے آدمی کا کردار۔ میں نے کہا، اوہ، اب تو اپنے حق میں بڑی بڑی دلیلیں دینے لگی ہے۔ اینی، تجھے اچھے لگتے ہیں ایسے کپڑے؟ سونے کو آئندہ اینی ہی کہا جائے گا۔ ہاں اچھے لگتے ہیں، اور ایسے ہی پہنوں گی میں تو۔ وہ پھیل گئی۔ نیلم اور اینی نے روشنی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے نہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا تھا اور نہ مجھ سے اس کے بارے میں شک والے یا پریشان کن سوالات کیے تھے۔ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی روشنی کو عزت اور اپنائیت کا وہی احساس دیا تھا جو حقیقی زندگی میں میری بیوی کو ملتا۔ اس نے روشنی کے احساس اجنبیت اور کمی آئی اور وہ ایزی ہو گئی۔ ہوٹل کا کمرہ اور حقیقت وی آئی پی سوٹ تھا۔ میں جس بیڈ روم کے ساتھ سٹنگ روم اور کھانے کا کمرہ مع میز کرسیاں شامل تھے، بیڈ بھی جہازی سائز کا اور گول تھا، جس پر آپ آڑے تیچھے نظر نہیں آتے، جدھر چاہیں تکیہ رکھ لیں اور پاؤں پھیلا لیں۔ بیڈ روم بھی پورا حال تھا۔ اس کے ایک حصے میں 3 صوفہ سیٹ ایسے لگے ہوئے تھے کہ ایک حلقے میں بیٹھ کے 10 افراد گفتگو کر سکتے ہیں، اور ان کا رخ ایک دوسرے کی طرف بھی ہوتا، اور آتش دان کی طرف بھی۔ آتش دان بھی الیکٹرک فائر تھی، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی کے ٹکڑے جل رہے ہیں۔ تم لوگ بیٹھو، اینی سے کہو اگر روم سروس سے کچھ منگوانا ہے تو میں آتی ہوں کپڑے بدل کے۔ نیلم نے کہا، اور ڈریسنگ روم میں چلے گی جس کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ ہم تو ایک بار کافی پی چکے ہیں، روشنی نے کہا، مگر دوسری بار تمہارا دل رکھنے کے لیے پی لیں گے۔ ہاں کھانے کا تو موڈ ہے۔ ہاں کھانا کھانے کا تو ابھی نہ موڈ ہے نہ وقت، اینی بولی، اور مجھے تو اتنی سردی لگ رہی ہے یہاں جب دیکھو بارش۔ میں نے کہا، اور اس کے باوجود لندن میں آپ جینز اور ٹی شرٹ پہنے گھوم رہی ہیں۔ وہ ہنسی، بھیا فیشن بھی تو کرنا ہے نا، لیکن تم بتاؤ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ سب فون کرتے ہیں تمہیں اور سب کو شکایت ہے کہ تم ملتے نہیں۔ میں نے کہا، ایسی کی تیسی سب کی، آخر کیا پریشانی ہے سب کو، اور یہ سب کون ہیں آخر؟ اینی نے مجھے گھور کے دیکھا، اچھا یہ بات ہے، اب جس کا بھی فون آیا میں یہی کہہ دوں گی کہ تمہاری طرف سے۔ دوبارہ تو چندہ کا فون آیا، 2 ہی بار قمر کا، 3 بار شبنم کا، اور ایک فون کیا کمال نے، ایک رئیس نے۔ میں نے کہا، اچھا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر کسی سے بات ہو تو میری طرف سے کہہ دینا السلام علیکم، میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ سب خیریت، خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے، فقط السلام۔ احکر العباد شاہ عالم پس نوشت، بار بار فون کر کے اپنی قیمتی وقت برباد مت کریں۔ روشنی کے ساتھ اینی بھی ہنسی۔ نیلم سیدھے سادھے گھریلو قسم کے شلوار قمیض میں دوپٹے میں اور میک اپ صاف کرنے کے لیے منہ دھو کر آئی تو بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دوبیزہ اچلے قالین پر اسے سلیپر پہننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پاؤں پھیلا کے نیم دراز ہو گئی۔ ایسی بات کہتے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا، آنا تو بہت کچھ چاہیے، گانا اور ناچنا آنا چاہیے، کھانا پکانا آنا چاہیے، اور جھوٹ بولنا آنا چاہیے بیوی کے سامنے، مگر آنا چاہیے۔ پر مجھے یاد آیا کہ رب نواز آنا چاہتا ہے تم کو شرف ملاقات بخشنے کے لیے، فون بھی کرتا ہے، مگر تم تھی نہیں۔ نیلم چونکی، وہ کیوں؟ میں اس کمینے آدمی کی منحوس صورت لندن میں بھی دیکھوں؟ اس سے کہنا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، اتنے جوتے پڑواؤں گے کہ یاد رکھے گا اگر بدماشی دکھائی۔ میں نے روشنی کی طرف دیکھا۔ آپ نے ملک صاحب کی ذات کے بارے میں خاتون اعلیٰ کا دارفہ خیالات سنے؟ روشنی مسکرا رہی تھی۔ چلو چھوڑو، تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہ نشے میں تھا۔ نیلم نے کہا، آخر اسے بتایا کس نے کہ میں یہاں ہوں؟ لو، تم بھی بھلا کوئی ایسی چیز ہو جو لندن جیسے شہر میں ہو اور کوئین الزبتھ سے لے کر ہر برطانوی شہری کو یہ بات معلوم نہ ہو؟ میں نے کہا، اپنے ملک صاحب کو بھی تم جانتی ہو کہ ان کی معلومات کے وسیلے کتنے وسیع ہیں۔ مذاق چھوڑو، اپنے اس بزنس پارٹنر اور سیاسی حریف کو بتا دینا۔ میں نے کہا، آپ آبجیکشن، وہ اب میری پارٹی کا سینئر نائب صدر ہے اور انتخابات میں ہمارے ٹکٹ پر کھڑا ہوگا۔ وہ حریف نہیں حلیف ہے۔ مشکل سے نفرت ہے مجھ سے اس شخص کی۔ میں واقعی پولیس کو بلا لوں گی اگر اس نے یہاں بھی میرا پیچھا کیا۔ میں نے کہا، بلا وجہ خود کو تماشا بناؤ گے تم؟ بھائی وہ آئے تو ملنے سے انکار کر دینا۔ زبردستی تو وہ کرنے سے رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ شوٹنگ دیکھنے کے بہانے کسی لوکیشن پر پہنچ جائے، پھر کیا کرو گی؟ وہاں وہ ضرور مار کھائے گا مجھ سے۔
میں نے کہا پاگل مت بنو، بے عزتی اس کی نہیں تمہاری ہوگی، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہوگی کہ اگر اس نے اینی کو تمہارے ساتھ دیکھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خدا ایک ہی چیز دیتا ہے، حسن یا ذہانت، ایکسیپشنز بھی ہوتی ہے، نیلم بولی۔ میں نے کہا یار ہاں میری مثال ہے نا۔ سب ہنسنے لگے، پھر کافی آگے اور اینی سب کے لیے کافی بنانے لگی، مگر میری بات نے اسے متفکر کر دیا تھا، کہیں رب نواز نے مجھے دیکھ لیا، یہاں تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں دیکھے تم اس سے مل لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کا پروگرام تو کل واپس جانے کا تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ اب وہ ایک دو دن کے لیے اپنے قیام کی مدت بڑھا دے۔ آج پیر ہے نا، بدھ کو اسے عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن کل اس کی اور میری مشترکہ پریس کانفرنس ہے جس میں وہ میری پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرے گا اور میں اسے پارٹی ٹکٹ کے ساتھ سینئر نائب صدر کا عہدہ پیش کروں گا۔ اینی نے کہا لیکن وہ تو عدالت کو بتائے بغیر آیا تھا۔ میں نے کہا اب وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کو زیادہ سے زیادہ کوریج ملے، مگر یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ یہاں گنتی کے دو چار پاکستانی اخبارات کے نمائندے ہیں، یہاں سے اردو کا کوئی بڑا اخبار شائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے مقامی خبر نامے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل اور مصروفیات کی ہفت روزہ رپورٹ شائع کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی سرکولیشن بہت محدود ہے۔ لندن میں ایسے درجنوں خبر نامے ہوں گے، مگر ایک تو ان کی کوئی اہمیت نہیں، دوسرے میں ان کے نام پتے نہیں جانتا۔ خیر وہ میں ڈائریکٹری سے دیکھ لوں گا، لیکن بات تب بنتی ہے جب جنگ اخبار جہاں ڈان اور نوائے وقت جیسے اخباروں میں کچھ شائع ہو، اور ان کے نمائندے بھلا رب نواز جیسے غیر اہم سیاستداں اور پی جے ایف جیسی معمولی پارٹی کو کیوں اہمیت دینے لگے؟ پھر میرے مدعو کرنے سے وہ نہیں آئیں گے۔ یہ خبر دنیا کی ہر خبر رساں ایجنسی ریلیز تو کر دے گی، مگر اصل اہمیت ہے پاکستانی خبر رساں ایجنسیوں کی۔ اس کے بعد مرحلہ ہوگا اس خبر کو پاکستان میں نمایاں طور پر شائع کرانے کا۔ اخبار والے ایجنسی کی ہر خبر کو منو غن شائع نہیں کرتے، وہاں میری مدد کے لیے شبنم بیٹھی ہے۔ نیلم نے چٹکی بجائی تو لندن کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، میں بھی یہی چاہتا تھا، اتنی لمبی بات کرنے کا اور مقصد کیا تھا؟ تمہارے لیے تو بس ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک پی آر او قسم کی چیز بھی ہے جس نے فلم کی کہانی لکھی ہے، وہ فلمی صحافی بھی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مرزا عاقل دہلوی نام ہے، مگر میٹ جوکر کہلاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں، شاعر بھی ہے، موصوف خیر سے مزاحیہ شاعری کرتے ہیں اور تخلص ہے ان کا جوکر۔ روشنی ہنسنے لگی۔ اس کا مشورہ کس عقل مند نے دیا تھا؟ نیلم بولی دراصل ان کے نام کے ابتدائی حروف میٹ تھے، لوگ اسے پاگل بھی کہتے تھے، اس نے جوکر تخلص رکھ لیا اور ٹھیک ہی کیا۔ آدھا پاگل تو وہ لگتا ہے اپنی باتوں اور حرکتوں سے، مگر نہیں ذہین آدمی ہے اور بڑا رباش، مخلص اور فراخ دل، کسی بات کا برا نہیں مانتا۔ میٹ جوکر صاحب تمہارا کیا کام کر سکتے ہیں؟ میں کہہ دوں گا، ویسے وہ خود بھی تشریف لائیں گے، ابھی تم خود بات کر لینا۔ میں نے کہا اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی اینی یہاں سے شفٹ ہو جائے گی؟ کہاں شفٹ ہو جائے گی؟ دوسرے ہوٹل میں؟ نیلم نے پوچھا۔ میں اکیلی تو ہرگز نہیں رہوں گی، اینی بولی۔ میں نے کہا او بابا کچھ عقل کے ناخن لے، میں کب جانے دوں گا تجھے کہیں؟ تو میرے ساتھ چلے گی میرے گھر اور پھر وہیں رہے گی تاحکم ثانی؟ کیا مطلب؟ پھر وہی نظر بندی۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ تم لندن میں ہی آزاد گھومو پھرو مس قرۃ العین، تمہارے ساتھ ہوگی روشنی، یہ تمہیں نکیل ڈال کے رکھے گی اور گم نہیں ہونے دے گی۔ میرا کام دو چار دن میں ختم ہو جائے گا۔ اب کیا وہ کام رہ گیا آپ کا؟ نیلم نے کہا ہیں کچھ ضروری کام۔ شبنم اور چندہ سمیت دیگر مگر سب لوگوں کا خیال ہے کہ آپ چھک مار رہے ہیں، لندن میں وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ سب بکواس فرما رہے ہیں۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں، وقت تو میرا ضائع ہوا چندہ کے ساتھ۔ اچھا جی، اینی ہنسنے لگی۔ اسے آپ وقت ضائع ہونا کہتے ہیں؟ اور کیا کہوں، میں یہاں کوئی میڈیکل ایکوپمنٹ کی خریداری کے لیے تو نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ پھرنا پڑا، مجھے اپنے کام کے لیے فرصت اب ملی ہے، پھر تو ہم سب ساتھ ہی واپس چلیں گے۔ میں نے کہا سوری، زندگی میں ہمارے راستے الگ ہیں، میرا مقصد اسے یہ سمجھانا تھا کہ شاہ عالم کا نیلم سے تعلق ثابت نہ ہو تو بہتر ہے۔ نیلم سمجھ گئی، تم چاہتے ہو میں اینی کو یہاں چھوڑ جاؤں؟ اینی کو کیا ضرورت ہے واپس جانے کی؟ میں نے کہا 6 مہینے تو اس ویزا پر گزر جائیں گے، کم سے کم ایک بار ویزا بڑھوا کے سال گزر جائے گا، اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ ملک میں کم اور باہر زیادہ رہے، پاکستان جانے نئے ویزے پر دوبارہ آ جائے، اگر یہاں اس کے لیے کوئی جاب ہو جائے تو سب سے اچھا۔ جاب ہو جائے گی؟ نیلم نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ تم تو ہر مرض کی دعا ہو، اس سے پوچھو کہ یہ کیا کر سکتی ہے اور کیا کرے گی؟ اینی نے شرارت سے کہا جو میں کر سکتی ہوں وہ مجھے کوئی کرنے نہیں دے گا، حالانکہ تجربہ بہت ہے میرا اور میں کچھ بھولی نہیں ہوں۔ میں نے کہا میرا مشورہ ہے کہ ایک تو تم کسی مارشل آرٹ انسٹیٹیوٹ میں کوئی کورس جوائن کر لو، تم میں اس کی قدرتی صلاحیت ہے۔ تھینک یو، کسی صلاحیت کا اعتراف تو کیا آپ نے۔ میں نے کہا اس کے ساتھ مسئلہ ہے ملازمت کا۔ نیلم نے کہا کہ وہ بندوبست کر سکتی ہے، میرا خیال ہے روشنی بھی مدد کرے گی، اور اگر تم دونوں چاہو تو مل کے اپنا کوئی کام کر سکتی ہو، اپنے سرمایہ اور اپنی عقل سے۔ یہ اطمینان سے سوچنا کہ ایسا کام کیا ہو سکتا ہے۔ نیلم نے کہا یہ سب سے اچھی بات ہے، سرمایہ کی تم فکر مت کرو۔ میں نے کہا سرمایہ بہت، بس یہ صحیح کام کا انتخاب کر لیں، اس پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اصولی طور پر ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اینی کو لندن میں رہ کے کچھ کرنا ہے، وہ بالآخر کوشش کرنی ہے کہ اسے برطانوی شہریت مل جائے، درمیان میں یہ پاکستانی آتی جاتی رہے گی اگر اس کا جی چاہے۔
میرا کون ہے تمہارے سوا وہاں؟ اینی نے کہا، ہم خود آ جاتے ہیں سال میں 2-4 مرتبہ، یہ تو ہوئی مستقبل کی بات۔ اب سنو کہ کل تمہیں کیا کرنا ہے۔ کل صبح 9 بجے مادام تساؤ کے میوزیم جانا تھا۔ اینی منہ مسور کے بولی، کل صبح آپ پریس کانفرنس میں تشریف لا رہی ہیں؟ میں نے کہا، میں؟ لیکن رب نواز، میں نے اسے ڈانٹا، پہلے بات پوری سن لو۔ تم ایک صحافی کی حیثیت سے آؤ گی اور اپنا تعارف ایسے کراؤ گی جیسے تم کئی برس سے یہاں ہو اور یہی کام کر رہی ہو۔ اینی سر کو دائیں بائیں ہلانے لگی۔ میں نہیں کر سکتی یہ کام، میرا کیا تعلق صحافت سے؟ 2 منٹ میں پھول کھل جائے گا۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، ایک رات میں ہم تمہیں صحافی کا رول کرنا سکھا دیں گے۔ ملک صاحب کا باپ بھی تم پر شک نہیں کر سکتا، اعتماد رکھو۔ ہوٹل کی طرف سے نیلم کو 2 فون فراہم کیے گئے تھے۔ تیسرا فون روم سروس اور ہوٹل کی انتظامیہ کا تھا۔ اس کا ڈائل نہیں تھا، چنانچہ ریسیور اٹھاتے ہی روم سروس مل جاتی تھی۔ نیلم نے انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کا کوئی ملاقاتی سیکرٹری سے اجازت لیے بغیر اوپر نہیں آئے گا اور نہ وہ کوئی فون کال ریسیو کرے گی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اینی نے ہی نیلم کی پرسنل سیکرٹری کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ ایک فون کی گھنٹی پر استقبالیہ سے مطلع کیا گیا کیونکہ مسٹر میڈ ملنے آئے ہیں، جو باتوں سے اور حلیے سے بھی کچھ ایسے ہی لگتے ہیں۔ اینی نے اسے بہت ڈانٹا کہ ہمارے کسی ملاقاتی کے بارے میں تمہیں تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے اوپر بھیج دو۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہونک چہرے، بکھری زلفوں اور بڑی ہوئی شیپ، پرانے میلے پجامے اور شیروانی والے کوئی بزرگوار ہوں گے، مگر وہ جوان آدمی تھا۔ اس نے سرخ سیاہ اور سفید دھاروں والا لمبا سا عربیوں جیسا چوغا پہن رکھا تھا اور سر پر ایسی ہی 3 رنگوں والی نیپالی انداز کی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ اس کے کندھے پر ایک بندر بھی بیٹھا ہوا تھا، جسے انتظامیہ نے روک لیا تھا کیونکہ چند بزدل قسم کی خواتین نے اسے دیکھ کر دہشت بھری چیخ ماری تھی۔ جسے وہ بے ضرر بندر نہیں، آدم خور شیر ہو۔ اسے وہ اپنا سیکرٹری کہتا تھا۔ ظاہر ہے اس حلیے میں کوئی شخص کہیں بھی تماشا بن سکتا ہے، مگر مجھے نیلم نے بعد میں بتایا کہ یہ اس کا مستقبل حلیہ نہیں تھا۔ وہ چلتا پھرتا کارٹون تھا اور جان بوجھ کے اپنے لیے نت نئے حلیے ایجاد کرتا رہتا تھا۔ وہ مداحیہ شاعری کرتا تھا اور اسے لوگوں کو ہنسانے کا شوق بھی تھا۔ پاکستان میں وہ کسی مضحکہ خیز حلیے میں باہر نکلتا تو لوگ دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے اور اس کا راہ چلنا محال کر دیتے۔ چنانچہ وہاں وہ صرف اسٹوڈیو میں سیٹ پر یا گھر کے اندر جوکر بنا رہتا تھا۔ لیکن لندن میں دنیا بھر کے باشندے اپنے اپنے ملک کے روایتی لباس میں پھرتے تھے اور کوئی انہیں کارٹون نہیں سمجھتا اور جوکر نہیں کہتا۔ حالانکہ بہت سے ممالک، خصوصاً چھوٹے افریقی ممالک اور وہاں کے قبائل کے روایتی لباس واقعی مضحکہ خیز لگتے ہیں، یہ پاگل مسخرہ کسی دن اچانک بہترین سوٹ اور ٹائی میں نمودار ہو کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اس نے انگلش میں ایم اے کیا تھا، چنانچہ اسے جاہل اور بیوقوف سمجھنے والے اسے انگریزی میں فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا دیکھتے ہیں تو مزید حیران ہوتے ہیں۔ جوکر نے اندر آتے ہی رکوع میں جا کے اور ہاتھ کو پیشانی تک لے جا کے سلام کیا۔ فلمی دنیا کے افق کے سب سے روشن ستارے کو ایک شاعر کا سلام۔ نیلم نے مسکرا کے کہا، جوکر، اسے تو تم جانتے ہی ہو، یہ اینی ہے۔ جوکر پھر کو رنش سے جل آیا۔ گلشن کے سب سے خوش رنگ پھول کی خوشبو کو بھی سلام۔ اب آرام سے بیٹھو، یہ میرے دوست ہیں اور یہ ان کی وائف۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ شاہ بے تاج و تخت و شاہ عالم اور سلطنت حسن کی ملکہ عالیہ کو بھی سلام۔ ہم سب ہنسنے لگے اور وہ سر ہلاتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھی، نیچے اس کے بال سیاہ گھنے اور بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ کافی پیو گے؟ نیلم نے کہا، جو، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کافی بنا دی۔ اس نے کہا، آداب اور کافی لے لی، باہر ہے برسات، غضب کی سردی ہے اور صاحب محبوبہ نے جوکر کی ٹنڈ کر دی ہے۔ اینی کھلکھلا کے ہنس دی، یہ تو واقعی بڑا ظلم کیا۔ اب برف پڑے گی تو کیا ہوگا؟ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کی بات تو سنی تھی۔ نیلم بھی ہنسنے لگی۔ جوکر دردناک لہجے میں بولا، برف تو میرے جذبات کے کوہ مالیہ کی چوٹی پر ازل سے تھی، مگر اب کسی کا حسن عالم کی گرمی سے پگھل رہی ہے۔ نیلم نے اسے ٹوکا، بس اتر گئے پٹری سے؟ جوکر نے دانتوں کی نمائش کی، اب تو جانتی ہے نا کہ میرے دل کی گاڑی خود رک جاتی ہے اچھی صورت کے اسٹیشن پر۔ بقول چچا غالب نے، ہاتھ باغ پر ہے نہ پائے ہے رکاب میں۔ نیلم نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، یہ سچ مچ تمہاری ٹنڈ کرا کے تمہیں باہر نکال دے گی۔ اب یہ مسخرہ پن چھوڑو اور میری بات سنو۔ اب بولیے، میں ہمتن کان ہوں، گوش بر آواز ہوں۔ دیکھو، پرسوں ہے 30 مارچ اور ہر سال کی طرح ہمارے ہائی کمیشن کی طرف سے ایک عشائیہ دیا جائے گا۔ مجھے دعوت نامہ تو ملا ہے، مگر صرف ایک مجھے ہیرو صاحب نے دیا تھا۔ اس کے لیے سفارت خانے کی دعوت سے آج شام کی مصروفیت زیادہ اہم اور دلچسپ تھی۔ حق ہے، جوکر نے کہا، میں نے بقلم خود دیکھا ہے اس قیامت کو۔ مکمل بیان کرو تو پوری غزل بلکہ دیوان پڑھ سکتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ مس اینی سے کچھ ہی کم ہوگی، بقول چچا غالب، تیرے سر و قامت سے ایک قدم آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ اینی کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس شاعرانہ مبالغہ آرائی کی تعریف سے خوش ہوتی۔ اس کا چہرہ بھی حیا امیز خوشی سے دمکنے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اینی اچانک اس شاعر سے متاثر ہو گئی ہے اور اس کی باتوں سے بہت محظوظ ہو رہی ہے۔ مگر نیلم نے اسے بروقت ٹوک دیا، مجھے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر یہ لڑکی اینی مری جا رہی ہے۔ جوکر کامتی آواز میں بولا، یہ اس موسم میں مری جا رہی ہے اور میں اس خیال سے مرا جا رہا ہوں۔ اینی پھر ہنسی، مجھے تو یہ سب خواب کی طرح لگتا ہے۔ لندن کا شہر، فلموں کی شوٹنگ اور یہاں جو قابل دید مقامات ہیں، اب یہ سفارت خانے کی دعوت کا بلاوا، وہاں تو سبھی ہوں گے، کیا ملکہ الزبتھ سے ملاقات ہوگی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، تم جاؤ گے تو وہ تمہیں ریسیو کرنے کے لیے خود دروازے پر ہار لیے کھڑی ہوں گی۔
بلا لیں گی تمہاری کیا بلائیں لیں گی تمہاری، کیا پتا تمہارے حق میں تک سے ہی دستبردار ہو جائیں۔ عینی خف مٹانے کے لیے ناراض ہونے لگی۔ مذاق اڑانے کی کیا بات ہے، مجھے کیا معلوم، میں تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ نیلم نے کہا جب میں پہلی بار لندن آئی تھی تو ایک فلم یونٹ کے ساتھ تو مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا، کسی سے میں نے ایسے ہی پوچھا تو اس نے مجھے بانس پر چڑھا دیا کہ تم اتنی بڑے ہیروئن ہو اور پاکستان سے آئی ہو، کوئن الزبتھ تو بہت خوش ہوگی تم سے بات کر کے۔ میں نے ہوٹل کے آپریٹر سے کہا اور اس سے بہنگم پیلس ملا دیا۔ اب وہاں سیکٹری کا پی اے اور پھر پی اے کا سیکٹری پتہ نہیں کون تھا، مگر تھا شریف آدمی۔ اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کام ہے۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا کہ تم کو کیا پریشانی ہے، کوئن کو معلوم ہے کہ میں پاکستان کی نمبر 1 ہیروئن ہوں، اور نہیں معلوم تو تم بتا دو۔ اس نے بڑی شرافت سے مجھے ٹال دیا کہ محترم خاتون، میں انہیں بتا دیتا ہوں، جیسے وہ فارغ ہوگی تو آپ کو فون کریں گے۔ اگلے دن سب نے میرا خوب ریکارڈ لگایا۔ جب فون کی گھنٹی بجتی تو کہتے تھے کہ نیلم تمہارے لیے ملکہ برطانیہ کا فون ہے، ہمارے ساتھ تھا ایک ملک سرفراز، سر پھرا کہتے تھے سب۔ اس نے ایک دن کسی لڑکے سے فون کرا دیا، وہ کہنے لگی کہ میں ملکہ الزبتھ بول رہی ہوں، کیا آپ نیلم ہیں؟ بس جناب، میں نے ادھر ادھر کی خوب باتیں کی، اسے بہت سے مفید مشورے دیے تھے پاکستان کے بارے میں۔ وہ ملک سربراہ بدماش، اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ سارے چھپ کے سن رہے تھے۔ ملا کر خود ملک سے برداشت نہ ہو سکا، وہ گلا پھاڑ کے ہنسنے لگا۔ بس اس کے بعد مت پوچھو میری کیا حالت تھی۔ ملک کو بہت گالیاں دی میں نے، اور مگر وہ ایک ڈھیٹ ہنس ہنس کے پاگل ہو گیا۔ ظاہر ہے اس دلچسپ روادار پر ہم بھی ہنسے۔ جوکر نے فی البلدیہ عرض کی، وہ ہے ملکہ تو کیا ہم ملک ہیں، تو کیا ملک ہم ہیں، رولز رائس ہیں، وہ ٹرک ہم چاہیں۔ اور پھر ہر طرف جھک کے یوں آداب بجا لانے لگا اور شکریہ کہنے لگا جیسے اس بیتے کے شعر پر سامعین واہ واہ کر رہے ہیں۔ نیلم نے اسے روکا، تک بندی کے ماہر ہو تو، مگر تم یہاں تمہیں یہ شاعری سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، تم سفارت خانے جا کے 2 کارڈ لاؤ جیسے بھی ہو، وہ مجھے گدھا سمجھ کے بھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ نیلم نے کہا تم جاؤ کلچرل سیکٹری کے پاس، وہ بک بک کرے تو بتانا، اس سے کہو کہ آپ کے ساتھ بک بک کرے، مگر یہ تو فرما دیں کہ 2 کارڈ آخر کس کے لیے درکار ہیں، چلیں ایک تو میرے لیے ہوگا۔ نیلم نے کہا مسٹر اور مسز شاہ عالم جائیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا تم جا کے میرا نام لینا، کہنا ہے کہ میں شاہ عالم کا پولیٹیکل سیکٹری ہوں۔ کلچرل سیکٹری بدتمیز آدمی ہے، تم فرسٹ سیکٹری سے مل لینا۔ نیلم بولی اب یہ بتاؤ کہ یہاں لندن کے صحافی سے تمہارے کیسے مراسم ہیں؟ وہ بولا صحافی یہاں 2 بلکہ 3 قسم کے ہیں، درجہ اول میں برٹش پریس والے، اور وہ مجھے اور میں انہیں نہیں جانتا۔ دوسرے ہیں پاکستانی اخباروں کے صحافی، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسرے ہیں یہاں کے مقامی اردو اخباروں کے صحافی، ہر محلے سے ایک اخبار نکلتا ہے، اس کے چیف ایڈیٹر اور مدیر اعلیٰ جیسے عہدوں پر فائز حضرات اور خواتین ایسے ہی ہیں جو پیٹرول پمپ پر گاڑیوں میں پیٹرول ڈالتے یا کہیں ہیمبرگر بیچتے نظر آتے ہیں۔ وہ مجھے جان کے بہت خوش ہوں گے، مگر میں ذرا اونچی چیز ہوں، تم ایک پاگل مسخرے ہو۔ یہ بھی جانتے ہو کہ سب اصل کام تم سے یہ تھا کہ پریس کانفرنس کا انتظام کرنا ہے۔ وہ بولا کب اور کہاں اور کیوں؟ نیلم نے کہا کل دوپہر کسی اچھے ہوٹل میں سب کو بلا لو اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ لنچ کی دعوت عام ہے۔ بقول شاعر جو آئے آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں، جو کرنے کہاں۔ یہ جو بڑے نام والے صحافی ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا انہیں میں کہہ دوں گا، باقی سب تو ایسے آئیں گے جیسے کھانے کی خوشبو اور مکھیاں بھنکتی آتی ہیں۔ وقت کم ہے مگر ایک دوسرے کو خبر مل جائے گی۔ میں نے کہا 2-4 اچھے فوٹوگرافر ہوں جو میری مرضی کے مطابق تصویریں بھی بنائیں۔ وہ تو بنائیں گے، حق نمک تو ادا کرنا ہے نا۔ پریس کانفرنس میں مجھے ایک اعلان کرنا ہے، یہ بھی بتا دینا سب کو، نیلم نے کہا۔ میں نے کہا 1 منٹ خاتون، ایک ہی وقت میں اگر آپ نے پریس کا کانفرنس بلا لی تو میری طرف سے الو بولیں گے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے نہیں بھائی، وہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں ایک سیاسی لیڈر، مجھے رب نواز کے ساتھ سیاسی مسائل پر بات کرنی ہے۔ تمہارا وہاں کیا کام؟ اچھا فرض کرو میں اتفاق سے وہاں آ جاؤں، میں پہلے سے موجود ہوں، میں اور میری سیکرٹری لنچ کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، نیلم نے کہا۔ میں نے کہا نیلم کنفیوژن کی کھچڑی مت پکاؤ، ابھی بتایا ہے کہ میں نے اینی وہاں ایک صحافی بن کے آئے گی اور جوکر صاحب اسے آپ سنبھالیں گے۔ اس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مجھے کون سنبھالے گا؟ ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کا چلا میں ہے، والی کیفیت ہو گئی۔ پھر وہ بڑی تیزی سے اینی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور نیلم اتنی بے اختیاری کے ساتھ اسے یہ موقع فراہم کر رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گی تمہیں، وہ بولی۔ پھر ٹھیک ہے، جوکر خوش ہو گیا، لیکن ایک شرط ہے، ایسے جوکر بن کے مت آنا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، ایک پاگل جوکر اگر جوکر نہیں تو کیا افلاطون بن کے آئے گا؟ خیر حکم ہے آپ کا، تو کوشش کروں گا کہ انسان کا بچہ ضرور نظر آؤں۔ نیلم نے روشنی کو خاموش دیکھ کے قدرے بے تکلفی سے کام لیا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ چپ ہیں؟ روشنی چونکی نہیں، دراصل میں سن رہی تھی، ان معاملات میں کیا بولوں؟ روشنی نے زبردستی اپنے چہرے پر بشاشت پیدا کی۔ میں نے کہا یہ اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ نیلم نے پوچھنے پر روشنی نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا، مگر ان کی بیماری کے اسباب کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جوکر کچھ دیر بعد رخصت ہوا تو نیلم کو کھانے کا خیال آیا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ہوٹل میں بیٹھے رہنا اور کھانا کھا لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، کیوں نہ ہم باہر چل کے کھانا بھی کھائیں اور کچھ گھومیں پھریں بھی۔ فلم یونٹ کی طرف سے نیلم کو گاڑی کی سہولت بھی حاصل تھی اور وہ ہوٹل کے رینٹ کار کاؤنٹر سے اپنی مرضی کی گاڑی لے سکتی تھی۔
ہم ایک شاہانہ قسم کے رولز رائس میں نکلتے تو آدھی رات کے بعد تک گھومتے رہے۔ پھر نیلم نے میرا گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اسے رات وہیں روک لیا۔ اینی کو یوں بھی واپس نہیں جانا تھا۔ اس کا سامان جو صرف ایک سوٹ کیس پر مشتمل تھا گاڑی سے اتار لیا گیا۔ نیلم کی روشنی سے پرانی آشنائی کا رشتہ تھا، مگر وہ بڑی تکلفانہ دوستی نہیں تھی۔ اس کے برعکس اینی نے اس سے فوراً دوستی کر لی۔ نیلم مزاجاً ریزرو کرنے والی عورت تھی اور فلمی دنیا میں اس کی سب سے الگ تھلگ رہنے کی عادت نے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع فراہم کیا تھا وہ خود پسند، خپتی اور مغرور ہے۔ اخباروں کے فلمی رپورٹر بھی عام طور پر اس رویے کے عادی نہیں ہوتے۔ انہوں نے بھی نیلم کے خلاف بہت کچھ لکھا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، مگر نیلم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کسی کو نہ انٹرویو دیا، نہ کسی سے پوچھا کہ ان سے جو کچھ لکھا کیوں لکھا اور اس کی معلومات کی بنیاد کیا ہے، اور نہ کبھی خود ترویج یا وضاحت کے لیے بیان جاری کیا۔ ایک طویل مدت کے بعد بولنے والے بھی تھک کے خاموش ہو گئے تھے اور لکھنے والے بھی۔ اس کے برعکس سونی یعنی اینی کی فطرت میں چلبلا پن تھا اور وہ ہر ایک کے ساتھ فری ہو جاتی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ لندن میں وہ زبان کے معاملے میں بہت محتاط تھی۔ اس نے ہم سب کی حوصلہ شکنی کے باعث گالیاں بکنے کی عادت پر بہت حد تک قابو پا لیا تھا، مگر جب اسے غصہ آتا تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی اور موقع محل دیکھے بغیر ٹھیٹ مردانہ قسم کی گالیاں بک جاتی تھی۔ لندن آنا اس کے لیے ایک سنسنی خیز تجربہ تھا، شاید اسی لیے وہ ایک مہذب رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ 3-4 گھنٹے کی رفاقت میں روشنی کی جھجک باقی نہیں رہی تھی اور وہ کھل کے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے نیلم کو پروفیسر کے بارے میں بتایا جس کا یہ گھر تھا۔ روشنی اور اینی ایک ہی بیڈ پر پڑے کے سو گئے۔ میں اور نیلم دوسرے کمرے میں باتیں کرتے رہے۔ نیلم نے موقع پا کے کہا، ناصر یہ سونی کہاں کیسے رہے گی؟ میں نے کہا، خدا کے لیے اکیلے بھی یہاں مجھے ناصر اور اسے سونی مت کہو۔ اینی کو یہاں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ روشنی ایک کمرے میں رومنگ ہاؤس میں رہتی تھی۔ جگہ ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھی ہے، لیکن ابھی خود تم نے روشنی کی ماں کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے۔ میں نے کہا، اس کی حالت قابل رحم ہے، وہ زیادہ دن نہیں جیے گی، مگر جب تک جیے گی اینی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ خطرناک قسم کی پاگل نہیں جن کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ روشنی کی پرابلم یہ تھی کہ اسے وہ اپنے ساتھ رکھتی تو نوکری کے لیے کیسے جاتی، اور نہ جاتی تو گزارا کیسے ہوتا۔ ایسی عورت کو یہاں کے کسی اولڈ ہوم میں بھی قبول نہ کیا جاتا۔ پھر بھی سونی کبھی اکیلی نہیں رہی۔ اکیلی کہاں روشنی ہوگی اس کے ساتھ، اور جب وہ سونی تھی تو اس نے ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ بے شک اسے ڈاکوؤں کے سردار نے ایک جذباتی وجہ کی بنا پر پورا تحفظ فراہم کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے اس ڈاکو کو ایک ہی چھوٹی بہن تھی جو کسی واردات یا شاید پولیس مڈیر بھیڑ میں ہلاک ہو گئی تھی، اور سونی کی صورت میں اس سے بہن اتنی ملتی تھی کہ ڈاکوؤں کا سردار اسے اپنی بہن سمجھ بیٹھا اور ہمیشہ سمجھتا رہا۔ اس کی وجہ سے کسی نے سونی کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ مگر تم خود سوچو، ڈاکو کے کم خطرناک ہوتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کے روز و شب وارداتیں، خون خرابہ، جان بچا کے جنگلوں میں رہنا اور جان ہتھیلی پر رکھ کے پھرنا، یہ سب سونی نے دیکھا، جھیلا۔ پھر اب ایک ایسی عورت سے وہ کیا ڈرے گی جو قریب المرگ ہے؟ نیلم مطمئن ہو گئی۔ یہ روشنی تو تعلیم یافتہ ہے، ہاں خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہے، 2 سال سے یہاں حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا، وہ اینی کو انگریزی سکھا سکتی ہے، اینی کے لیے بھی یہ ایک پرابلم ہے۔ میں نے کہا، روشنی سب کرے گی، اینی بھی ذہین ہے، سیکھ جائے گی۔ میں آتا جاتا رہوں گا ہفتہ 10 دن بعد، ایک چکر تو لگانا پڑے گا ابھی۔ تم نے روشنی سے بات کر لی ہے؟ کون سی بات؟ یہی کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا کرنا ہوگا اسے؟ میں نے کہا، بات یہ ہے نیلم کہ ایک ایکٹرس تو وہ اچھی ہے، مگر اسے ہر بات بتانا ضروری تو نہیں۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ سب کے سامنے خود کو میری بیوی ظاہر کرے گی، لیکن وہ بیوی ہوگی نہیں۔ ابھی یہ بات بھی اس کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئی کہ میرے جیسا مشہور اور صاحب حیثیت شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اسی کو بیوی بنانے کی، پیش کرنے کی، جبکہ وہ چاہے تو سیکرٹری بنا کے کسی بھی لڑکی کو ساتھ رکھ سکتا ہے، اور یہاں تو گرل فرینڈ کسی قانونی تعلق کے بغیر بھی ساتھ رہے تو عام سی بات ہے۔ ساتھ رہنے کے نتیجے میں بچے بھی ہو جائیں تب بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ تو پھر تمہیں اسے 10,000 پاؤنڈ ماہانہ کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے جو وضاحت کی وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر اسے پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ راضی ہو گئی ہے۔ اب آگے میں اسے کوئی ناجائز مطالبہ بھی کروں تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اس کے لیے زیادہ پریشان کن میرا یہی پاک بازی اور پرہیزگاری کا رویہ ہے۔ میں تو اپنا کام نکال رہا ہوں۔ اگر میں اسے یہ بھی بتا دوں کہ بالآخر میرا ارادہ ہے مر کے دفن ہونے کا، اور اسے بیوہ بن کے میری میت پر آنسو بہانے کا ڈرامہ بھی کرنا ہوگا، تو شاید وہ گھبرا کے انکار کر دے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ غیر قانونی چکر ہے۔ چنانچہ تم نے اس کے بعد بھی بات نہیں بتائی؟ نہیں، جب شاہ عالم مرے گا تو دنیا دیکھے گی تو وہ بھی اسے سچ مان کے بھگت لے گی۔ اس وقت ایکٹنگ نہیں، اس کا رد عمل فطری ہوگا۔ کیا مزید جھوٹ بولنے کا رسک نہیں لینا یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بات سونی کو سمجھا دینا کہ روشنی کے ساتھ ہمارا تعلق فی الحال عارضی ہے، ایک ضرورت کے تحت ہے، اور کاروبار بھی ہے۔ ابھی ہم نہیں جانتے کہ اس پر کس حد تک بھروسہ کرنا جائز ہوگا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ میں نے کہا، کوئی بات خود اسے معلوم ہو جائے اور بتانی ضروری ہو تو بھی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہاری، میری یا سونی کی زندگی کے کتنے راز ہیں جن میں ہم شریک ہیں، مگر وہ ایک اجنبی ہے ابھی۔ وہ برطانیہ میں رہے گی اور اس کا براہ راست تعلق صرف مجھ سے ہوگا یا پھر اینی سے۔ اسے ناصر عظیم یا سونی کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ممکن ہے 6 مہینے پورے ہونے سے پہلے ہی شاہ عالم نہ رہے اور میں اسے دوبارہ نہ ملوں۔ ناصر عظیم کو لندن آنا پڑا تو وہ ایک عام گمنام سا بزنس مین کسی ہوٹل میں ٹھہرے گا
और वापस चला जाएगा। इस जैसे सैकड़ों आते जाते रहते हैं, ये चांस तो रहेगा कि कहीं रोशनी तुम्हारे सामने आ जाए। हाँ, ऐसे लोग यकीनन बहुत होंगे जो मुझे शाह आलम समझने की गलती करेंगे और मुझे इन सबको बताना पड़ेगा कि मैं नासिर अजीम बदकिस्मती से शाह आलम का हमशक्ल हूँ। मैंने कहा यही बात रोशनी से कह दूंगा। इसका चांस 1% या इससे भी कम है कि लंदन जैसे बड़े शहर में नासिर अजीम का आमना सामना रोशनी से हो जाए। ऐसा ना हो एनी आज रात ही रोशनी को कुछ बता दे। वो है तो जज्बाती और नापुख्ता जहन की मालिक। नीलम सोच में पड़ गई, और जो तुमने मुझे समझाया है वो इसे कैसे समझाया जाए? तुमने इसे लाने की जल्दी की है, आज रात मुझे समझा देती। मैंने कहा हम सोनी को एक नया माजी देना चाहते हैं जो महफूज भी हो और काबिल एतबार भी। इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है सोनी को एनी बनने में दुश्वारी पेश आए। सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड और एक पासपोर्ट नया बनवा के कानून की गिरफ्त से आज़ादी हासिल करना आसान होता तो सारे इश्तहारी मुजरम ऐसा ही करते। मुमकिन है ऐसा कुछ कर चुके हों, हाँ, मगर इनके लिए ख़तरा ख़त्म नहीं होता। मुशाहबत की बिना पर रबनवाज का शक में मुब्तला होना इतना ख़तरनाक नहीं, इसे हम मुतमईन कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की नज़र में धूल झोंकना इतना आसान नहीं होगा। एक बार किसी ने इसे देख लिया और तफ्तीश का चक्कर शुरू हो गया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मामला 20 लाख के इनाम का भी है। शाह आलम की बात और थी, तुम जिसे एनी बना के साथ ये फिर रही हो वो एक इश्तहारी मुजरिम है, और लंदन में इतने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इसकी तस्वीर पाकिस्तान के अखबारात में देखी होंगी। ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर क्या करना चाहिए हमें? मैंने कहा कुछ नहीं, जितनी एहतियात लाहौर में ज़रूरी थी इतनी ही यहाँ की जाए। इसे इतना ज़्यादा बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ जाने के लिए भी एहतियात के तकाज़ों को नज़रअंदाज न करें। एक तो हुलिया है, जितना सोने से मुख्तलिफ नज़र आए बेहतर है। मैंने इसीलिए ये मगरबी लिबास पहनने पर एतराज़ नहीं किया। बल्कि सच तो ये है कि मैं खुद ने इसे कहा था कि भाई रोम के बारे में कहते हैं कि वहाँ वही करो जो रोमन करते हैं, तो लंदन में लाहौर की तरह रहने की पाबंदी नहीं। जो अच्छा लगे पहनो। इसने असल कुरतुल ऐन को देखा था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती है लाहौर में भी, मगर स्टूडियो के अंदर। घर में तकरीबात में इन कपड़ों में बाहर नहीं घूमती फिरती। चलो ठीक है, ये कपड़े भी काफ़ी मददगार साबित होंगे, लेकिन और भी कुछ हुलिया बदलना पड़ेगा तो अच्छा है। 6 महीने में रोशनी की इसकी शनाख्त को स्टेटस करो, इससे इस्टेब्लिश करो। इसे अंग्रेज़ी बोलना सिखा दे तो खासा फ़र्क पड़ेगा। वो हर जगह ना जाए, दिन में कम निकले, स्याह शीशों वाली गाड़ी इस्तेमाल करे। तुमने इसे अपनी छोटी बहन बताया है? हाँ। तुम्हें मालूम है इसके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में बाप का नाम क्या लिखा गया है? नीलम बोली। नहीं, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? इसके बाप का नाम है मोहम्मद अली, जो असल कुरतैन के बाप का नाम है। कि इसी के पासपोर्ट आई है डुप्लीकेट पर। नहीं, कुरतैन के नाम से दूसरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बन गया था। मैंने कहा और ये बात कुरतैन जानती है? हाँ, सब जानते हैं, फिल्म यूनिट के लोग कि वो किसकी किसकी जगह आई है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, कोई भी ये राज फाश कर सकता है। अभी तो वो सब ये समझते हैं कि मेरी जिद की वजह से सोने को एनी बना के लंदन लाया गया था, और हम वापस जाएंगे तो सब एनी भी वापस चली जाएगी। अगर ये फ्रॉड था तो इसमें मेरे साथ दूसरे लोग भी शरीक होते। जुर्म में शराकत और जुर्म को छुपाना भी जुर्म है। लेकिन अभी ये आपस की बात है, बाद में एनी गायब होगी तो मालूम है लोग क्या कहेंगे। हाँ, यही कि मैंने इसे लंदन स्मगल किया। खुदा का शुक्र है कि मैंने पैसे को कभी भी अहमियत नहीं दी, और सिर्फ पैसे के लिए कोई गलत काम किया तो सवाल ही क्या। मैंने फ़िल्म साइन नहीं की किसी कीमत पर, अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया या टीम अच्छी ना होती। मैंने कहा वरना तुम पर पैसे लेने का इल्ज़ाम भी आ जाता, मगर इल्ज़ाम लगाने वालों को तो मौका मिलेगा। अखबार वालों से तो वैसे ही मेरी कभी नहीं बनी, वो बहुत अच्छा लेंगे इस वाक़ये को। दरअसल हमारे मुल्क के कुछ फ़नकार कहलाने वाले लोग ये काम करते रहे हैं और करते हैं। सकाफ़ती ताइफ़े में 5-5 लाख के अवध ऐसे लोगों को शामिल करके लंदन लाया गया, जो यहाँ आके गायब हो गए। मैंने कहा एक सूरत है बचने की। वो क्या? तुम कल परसों किसी फ़्लाइट पर लंदन से लाहौर की रिज़र्वेशन करवा लो। कहो कि एनी को जाना पड़ रहा है अचानक। इसके वालिद सख्त बीमार हैं, दिल का दौरा पड़ा है इन्हें। कुछ भी स्टोरी बना लो। टिकट और सीट कंफर्म करवाने का काम अपने डायरेक्टर साहब के सुपुर्द कर दो। किसी को एयरपोर्ट तक भेजो कि एनी को छोड़ आए, लेकिन एनी ट्रांजिट लाउंज में जाने से पहले ही वापस लौट के यहाँ आ जाए। फिर जब तक तुम्हारा फिल्म यूनिट लंदन में है, इसे कोई ना देखे। नीलम खुश हुई, तुम्हारा दिमाग खूब काम करता है इन मामलात में। मैं भुगत चुका हूँ डबल रोल की हकीकी ज़िंदगी, और अभी अभी मुझे एक बात याद आई है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमें कुछ ताईद गैबी हासिल है। तुम्हें मालूम है डॉक्टर कमाल के वालिद का नाम क्या था? मुझे डॉक्टर कमाल का पूरा नाम नहीं मालूम, कमाल अहमद कमाल हसीन या कुछ और। मैंने कहा इनका नाम यही था। एनी को डॉक्टर कमाल की छोटी बहन बनाया जा सकता है। इसके सारे हवाले मुस्तनद हैं, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है। इसके रिश्तेदार तो जानते होंगे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इसके वालदैन भी डॉक्टर थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, और कमाल इनका इकलौती औलाद था। अच्छा, मैं समझती थी कि वो भी तुम्हारा यतीम खाने का दूर का साथी है। इसके वालदैन हवाई जहाज़ के एक हादसे में हलाक हो गए थे। इसने विरासत में मिलने वाली सब दौलत से कमाल क्लिनिक शुरू किया। जैसे कमर मेरी सगी बहन नहीं है, मगर मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अपनी जान से भी ज़्यादा। शायद कम ही होंगे ऐसे भाई जो बहनों को इतना चाहते होंगे। भाई, जब भी इसे फ़ोन तक नहीं किया, नीलम तन से बोली। मैंने कहा बस मैं ज़रा बेपरवाह ज़रूर हूँ और कुछ मसरूफियत रही। अभी करता हूँ। एनी को डॉक्टर कमाल की छोटी बहन साबित करने के बड़े फ़ायदे हैं। कोई इसके बैकग्राउंड के बारे में सवाल ही नहीं कर सकता।
ڈاکٹر کمال گواہی دے تو کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ سونی ہے۔ ڈاکٹر کمال مان جائے گا؟ میں نے ہنس کے کہا۔ وہ الو کا پٹھا میری بات نہ مانے، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، یہ باتیں میں ٹرمپ کارڈ کی طرح استعمال کرتا ہوں، رب نواز شک ضرور کرے گا۔ میں نے کہا اچھی بات یہ ہے کہ انگریزی اسے بھی نہیں آتی، اور اگر اینی نے ایک اخباری رپورٹر کی حیثیت سے اچھی پرفارمنس دی تو بات بن جائے گی۔ تم نے اسے رپورٹر بنانے کا فیصلہ کیوں کر لیا آخر؟ اس نے بہت سے فائدے تھے۔ ایک تو شک کا اظہار کرنے سے پہلے رب نواز 100 بار سوچے گا کہ کہیں یہ غلط فہمی گلے نہ پڑ جائے۔ ایک لڑکی جس کی صرف شکل سونی سے ملتی ہے، مگر جو خود کو اتنے بہت سارے صحافیوں کے بیچ میں بیٹھ کے خود کو صحافی کہہ رہی ہے، جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اینی کسی پرائیویٹ محفل میں یہاں سرارا اس کے سامنے آ جاتی تو وہ کھل کے اپنے شک کا اظہار کر دیتا، مگر وہاں وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ پھر ہم اینی سے ایسے سوالات کرائیں گے جن کا تعلق ماضی میں رب نواز اور شاہ عالم کی دشمنی سے ہوگا۔ میں اسے کچھ ایسی باتیں بتا دوں گا جو عام صحافی نہیں جانتے۔ اینی لندن میں ہے، شاہ عالم پاکستان میں تھا۔ ملک کے ذہن میں یہ خیال ہی آ ہی نہیں سکتا کہ کسی ذاتی تعلق کے بنا پر اینی یہ سب جانتی ہے، اور دوسرے صحافی بھی اس کے سوالات سے متاثر ہوں گے۔ کیا دوسرے صحافی بعد میں پوچھیں گے نہیں کہ وہ 2 سال سے لندن میں ہے تو اب تک اسے کسی نے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ ہاں، یہ سوال اسے ضرور کیا جائے گا۔ صحافیوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ شبنم کے اخبار کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن آج سے پہلے وہ باقاعدہ صحافت نہیں کرتی تھی۔ وہ خواتین کی دلچسپی کے موضوع پر مضامین لکھ کر بھیجتی تھی۔ شبنم نے حال ہی میں سے اسے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ بڑے صحافی تو اسے لفٹ بھی نہیں کرائیں گے۔ چھوٹے نام نہاد صحافیوں کی یلغار سے اسے بچانا تمہارے میٹ جوکر کی ذمہ داری ہے۔ میں رب نواز کو پریس کانفرنس کے بعد فوراً وہاں سے لے جانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر اس نے خود اینی سے کچھ پوچھ لیا پھر اینی کو سوالات اور جوابات رٹانے ہوں گے۔ یہ ذمہ داری اس جوکر کو سونپ دو، میں بھی کچھ بریف کر دوں گا اور کوشش کروں گا کہ رب نواز اس سے دوسروں کے سامنے بات نہ ہو۔ اکیلے میں اینی کچھ بھی کہے رب نواز مانے گا، اسے خود یہاں کے صحافی حلقوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ بس یہ مرحلہ خیریت سے طے ہو جائے، اس کے بعد اینی محفوظ ہے۔ میں نے کہا تمہیں اچانک پریس کانفرنس کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ تم تو مشہور ہو کے اخبار والوں سے الرجک ہے، نہ انٹرویو دیتی ہو نہ کسی سے بات کرتی ہو۔ مجھے ایک اہم اعلان کرنا تھا اچانک۔ میں نے فلم لائن سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس بار میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ انکشاف اینی کو کرنے دو، صحافیوں کو حلقے میں اس کے زیادہ باخبر ہونے کی ڈھاک بیٹھ جائے گی۔ نیلم سوچ کے بول، ایسا ہو سکتا ہے کل تمہاری پریس کانفرنس کے بعد میں وہاں لنچ کرنے آؤں گی تو مجھے یقین ہے کہ صحافی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ متوجہ رب نواز بھی ہوگا۔ میں اس سے کہوں گا کہ مس نیلم کو مدعو کرے لنچ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ تم یہ دعوت قبول کر لینا۔ تمہارے ساتھ آنے والا میٹ جوکر خود اینی کا تم سے تعارف کرائے گا، اور کھانے کے دوران میں موقع پا کے اینی اچانک تم سے یہ سوال کرے گی کہ سنا ہے آپ فلم لائن چھوڑ رہی ہیں۔ جواب میں تم کہنا کہ ٹھیک سنا ہے آپ نے، مگر اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ظاہر ہے اس کے بعد صحافی تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن اینی 2-4 ایسے سوال کرے گی جو کوئی اور نہیں کر سکتا، جن کا تعلق تمہارے آئندہ پروگرام سے ہوگا۔ یہ بات بھی صحافیوں کو چونکائے گی۔ ایک بظاہر نہیں صحافی ان کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہے۔ یہ احساس مجھے ذرا دیر سے ہوا کہ میں اکیلا بول رہا ہوں، اور نیلم باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ صبح جوکر ناشتے سے پہلے نمودار ہو گیا اور آتے ہی بستر پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ حضرات و خواتین، ایک شاعر بے مایہ حقیر و پرتفسیر کا سلام آخر قبول ہو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اچانک رخت سفر کیوں باندھ لیا دنیا سے؟ اینی نے خفکی سے کہا کیا فضول بات ہے؟ مس قرۃ العین، ہزارہ بندہ پروری میرے سرہانے سورۃ یاسین پڑھے یا پھر مجھے فوراً ناشتہ کرائے تاکہ میری مشکل آسان ہو، ورنہ دم واپسی برے سرا ہے۔ ڈرامے بازی آتے ہیں۔ نیلم نے اتنے ڈانٹا، ناشتہ ہم نے بھی نہیں کیا ابھی تک، چلو اٹھ کے بیٹھو۔ تمام رات اختر شماری کی ہے تو خاتون محترم، اور اتنی ٹھنڈی آہیں بھری ہیں کسی کے لیے کہ سردی لگنے سے ڈبل ٹرپل نمونیا بھی ہو گیا ہے۔ اس نے سونی کی طرف دیکھا۔ یعنی اب تم جوکر سے مجنوں ہو گئے ہو؟ اینی نے اسے چھیڑا۔ مجنوں بھی اپنا بھائی بند ہی تھا، وہ دیوانہ تھا، میں میڈ ہوں۔ لوگ اس پر بھی ہنستے تھے، مجھ پر بھی ہنستے ہیں، مگر اس کی تو ایک لیلا بھی تھی جس پر وہ مرتا تھا۔ اینی نے اس کی باتوں سے لطف لینے کے لیے کہا جو اس کا حوصلہ افزائی کا سبب بنا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ میری بھی ہے، بس اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اینی نے کہا پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ تم نے سنا نہیں؟ اگر میں کہہ دوں کہ وہ تم ہو، پھر اس نے کہہ دیا تو میں تھپڑ مار دوں گی تمہیں۔ شکل دیکھی اپنی آئینے میں؟ جوکر اینی سے مصنوعی خفگی کے ساتھ ایسے کہا کہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ اینی نے برا نہیں مانا۔ نیلم نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور میں نے رئیس کو یاد کیا جو میرے یقین کے مطابق سونی کو چاہتا تھا۔ اینی بنتے ہی اس نے رئیس کو بلا دیا تھا اور وفا کی راہ بدل لی تھی۔ لندن آتے ہی وہ اتنا بدل جائے گی یہ کون سوچ سکتا تھا؟ رئیس کا قصور شاید صرف اتنا تھا کہ وہ اس جوکر کہلانے والے شاعر کی طرح تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہے ہیرا کیوں نہ ہو، مگر اس کی صورت اچھی نہیں تھی اور صحبت اچھی نہیں تھی۔ اس کا ماضی قابل رشک نہیں تھا، مگر اس معاملے میں خود سونی کوئی دعوے نہیں کر سکتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ جو بات رئیس آج تک سونی سے نہیں کہہ سکا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ جوکر نے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے کہہ دی تھی۔ وہ باتوں سے پیشہ ور عاشق لگتا تھا اور شاید اپنے شاعرانہ انداز بیاں میں لڑکیوں پر اس طرح جادو کرتا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، رئیس کی بدقسمت میں شک کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ بدقسمتی تو خیر وہ پیدائشی طور پر لکھوا کے لایا تھا، مگر اس کے بعد قدرت نے جو حالات مجھے فراہم کیے وہ اسے میسر نہ آئے۔
وہ تعلیم ہی حاصل نہ کر سکا اور غلط صحبت سے نہ بچ سکا۔ وہ فقیروں کی دنیا سے نکلا تو آوارہ گردوں کی جیب کتروں اور چوروں کی دوستی اختیار کر کے انہی جیسا ہو گیا۔ ایسے دوستوں کے ساتھ اس نے جو سیکھا وہ پولیس کی سرپرستی میں مجرمانہ صلاحیت کے فروغ کا سبب بنا، اور اس کو نام سزا یافتہ مجرموں سے بڑھ کر بدماشوں کی فہرست میں آ گیا۔ اس کے یاران باصفا جو چنڈال چوکڑی کے نام سے مشہور تھے، سب مسلمان جعلساز، فرار کرنے والے اور جرائم پیشہ لوگ تھے۔ ایک وقت وہ آیا جب اس کی شہرت شہر کے نامی گرامی بدماش جیسی ہو گئی، جسے سیاست میں گنڈا گردی اور تشدد، دہشت پھیلانے اور مخالفوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ درمیان میں اس نے مجھ سے الگ رہ کے جو وقت گزارا وہی اس کی تباہی اور غلط روی کا سبب بنا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو میں اسے کسی برائی کے راستے پر جانے سے روکنے کی کوشش ضرور کرتا، کیونکہ وہ میرا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مخلص دوست تھا اور مجھے ایک بھائی سے زیادہ عزیز تھا۔ جب وہ دوبارہ ملا تو وہ برائی کے راستے میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اس کا واپس لوٹ کے آنا مشکل تھا۔ پھر بھی میرے لیے اس نے اپنی پوری سی کوشش کی اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہا، لیکن ایک تاریک ماضی کے سائے ابھی تک اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ پولیس نے بڑی آسانی سے اس پر دوہرے قتل کا کیس بنا دیا، اس کے گھر کو آگ لگا کے 2 لاشیں برآمد کر لیں۔ اب وہ ضمانت پر رہا ہو گیا تھا، لیکن کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے اب میرا ساتھ نبھانے کی سزا مل رہی تھی، ورنہ اس کے رب نواز کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو خدا بخش مندرال کی موت کے بعد بڑی آسانی سے ملک رب نواز کی سرپرستی میں جا سکتا تھا، اور اس کے لیے وہ سب کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتا تھا جو باز جیسے معمولی بدماش کر رہے تھے۔ رئیس کے پیشے کی طرح اس کے شوق بھی غلط تھے۔ وہ مرغے لڑاتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور پیشہ ور طوائفوں کے کوٹھوں پر ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت لٹاتا تھا۔ اس نے مذاق مذاق میں درجن بھر لڑکیوں سے مراسم استوار کیے اور انہیں بڑے دلچسپ نام دیے: رس ملائی، ربڑی، برفی اور بالو شاہی۔ اگر وہ سنجیدگی سے چاہتا تو کسی سے شادی بھی کر لیتا، مگر یہ معاملہ مذاق سے شروع ہو کے مذاق پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ بلا شبہ اسے موٹی لڑکیاں اچھی لگتی تھی، لیکن جب اس نے سونی کو دیکھا اور ایک خاندان کی طرح ہم سب ساتھ رہے تو شاید پہلی بار رئیس کو محبت ہوئی اور اس نے سونی کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ بے شک ان میں سے کسی نے بھی کھل کے کسی کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ حقیقت دیکھنے والوں پر عیاں تھی کہ جذباتی طور پر وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب آ چکے تھے کہ آئندہ چل کے ان کی زندگی کی راہیں ایک ہو جائیں گی، مگر سونی کے معاملے میں یہ اندازے اب غلط ثابت ہو رہے تھے۔ رئیس کے بارے میں آج بھی یقین سے کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ سونی کو چاہتا ہے، لیکن لندن پہنچ جانے والی اور نیلم کے ساتھ زندگی کا دوسرا رخ دیکھنے والی سونی کو اندازہ نظر بدل گیا تھا، معیار زندگی بدل گیا تھا اور اچانک اس کی چاہت بدل گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس تبدیلی سے رئیس کی دل شکستگی کس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جب چندا کی نظر بدلی تھی تو میں اذیت کے اس تجربے سے گزرا تھا۔ نیلم کی گاڑی جو رات کو چلی گئی تھی، صبح اس کے دیے ہوئے وقت پر دوبارہ آ گئی اور وہ اپنے شیڈول کے مطابق شوٹنگ کے لیے چلی گئی۔ خلاف معمول جوکر آج انسانوں کے لباس میں آیا تھا اور کوٹ پتلون ٹائی میں خاصا ہینڈسم بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پریس کانفرنس کے انتظامات کے بارے میں پوچھا: کتنے لوگ بلائے ہیں تم نے؟ بلائے تو میری سرکار کوئی 40 ہیں، اور کتنے آنے کی امید ہے؟ وہ سوچ کے بولا: یہی کوئی 60-70۔ کیا مطلب بن بلائے آ جاتے ہیں یہاں بھی لوگ؟ وہ ہنسنے لگا: ملک دوسرا ہے مگر لوگ تو اپنے ہی ہیں نا۔ آدھے تو دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ایک میم بھی ساتھ لائیں گے جو ادھیڑ عمر کی ہوگی، تب بھی گرل فرینڈ کہلائے گی، اور نخرے بیبے ہونے کے باوجود بھی بیبے جیسے ہوں گے۔ 30-35 صحافی ضرور ہوں گے۔ اس نے مجھے ایک طویل فہرست پیش کی، اس میں جانے پہچانے نام تو 2-4 ہی تھے، باقی سب نامانوس لوگ تھے، مگر وہ سب مقامی صحافی تھے۔ میں نے کہا: یہ جو خاتون ہے قرۃ العین، آج ان کو پہلی بار کسی پریس کانفرنس بطور صحافی پیش ہونا ہے۔ وہ بولا: ہر شخص کے لیے پہلی بار کبھی نہ کبھی ہوتی ہے، وہ پہلی بار پیدا ہوتا ہے، پہلی بار شادی کرتا ہے، پہلی بار مرتا ہے۔ میں نے کہا: ان کو صحافت کے ہجے میں بھی نہیں آتے؟ وہ بولا: بیشتر صحافیوں کو نہیں آتے۔ میں نے کہا: ابھی یہ بتاؤ کہ وقت کیا ہے اور جگہ کون سی ہے؟ وہ بولا: ہوٹل میں نے وہی منتخب کیا ہے جہاں میڈم کا قیام ہے۔ نیلم کے ہوٹل میں اور کوئی جگہ نہیں تھی؟ وہ بولا: میں نے عمدہ اس جگہ کا انتخاب کیا، اب وہ حال میں نظر آئیں گی تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ ویسے ہوٹل اچھا ہے، 11:30-12 کا ٹائم دیا ہے میں نے، لوگ 1 بجے تک آئیں گے۔ میں نے کہا: گویا اب کم سے کم بھی 2-2.5 گھنٹے، کیا اپنی دیر میں تم اینی کو ایک صحافی کے رول کے لیے تیار کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے ان سوالات کی ریہرسل کرا سکتے ہو جو ان کو پوچھنے ہوں گے۔ وہ سر کھجانے لگا: ابھی تک مجھے بھی نہیں معلوم کہ ان کا تعلق کس اخبار سے ہے۔ میں نے کہا: یہ فری لانسر رہی ہے کچھ عرصہ، لندن میں 2 سال سے ہیں، آج کل روزنامہ آہنگ نو کی نمائندگی ہیں۔ آہنگ نو یہ کس دنیا کا اخبار ہے؟ میں نے کہا: مس شبنم فاروقی کو جانتے ہو؟ ابو بکر آزاد کا نام سنا ہے؟ پہلا نام شیطان کی طرح مشہور ہے، دوسرا فرشتے کی طرح۔ میں نے کہا: یہ انہی کے ادارے کا دوسرا آنے والا اخبار ہے۔ تم بتاؤ اینی کو مورل سپورٹ دے سکتے ہو؟ صرف مورل ہی کیا، میں ہر قسم کی سپورٹ فراہم کر سکتا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے کہا: مجھے ذرا کام سے جانا ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ وہ بولا: مس اینی۔ اینی نے کہا: یا تو مس قرۃ العین کہو یا پھر اینی۔ اوکے اینی، ہم بھی چلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، مجھے ہوٹل میں انتظامات کا جائزہ لینا ہے، جیسے جیسے لوگ آئیں گے تمہارا تعارف بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا: یہ رسک مت لو، لوگ اسے گھیر لیں گے اور یہ گھبرا جائے گی۔ یہ پریس کانفرنس شروع ہونے کے بعد نمودار ہو تو بہتر ہے، اس سے پہلے نیلم کے کمرے میں بیٹھی رہے گی۔ مجھے روشنی کے ساتھ اس کی ماں کو لینے جانا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے اینی کو اچھی طرح سمجھا دیا
کہ اسے کیا نظر آنا چاہیے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ میں نے اسے چند سوالات لکھ کر دیے، ان میں صرف ایک انگریزی میں تھا۔ ہمارے پاس آنے سے پہلے سونی نے خود کو میٹرک پاس بتایا تھا، چنانچہ وہ انگریزی میں لکھے ہوئے سوال کو پڑھ کے یاد کر سکتی تھی۔ اینی اس ڈرامے سے جتنی ایکسائٹڈ تھی، اس سے زیادہ نروس تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ رب نواز کہیں اس کو پہچان کے الٹے سیدھے سوالات نہ شروع کر دیں، مگر میں نے اسے تسلی دی، وہاں ملک کے ساتھ میں بیٹھوں گا، میں اسے کوئی فضول بات کرنے ہی نہ دوں گا، اور خود اسے شک تو ہو سکتا ہے، گرو اس شک کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ وہی سونی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی ڈر رہی ہو جیسے اسے ایسا کہتے ہی پولیس تمہیں پکڑ لے گی۔ ارے بابا ایسی بات اول تو وہ کر ہی نہیں سکتا، اور کرے تو اس کی ایسی کی تیسی کر دینا۔ میرا مطلب ہے ایسی خبر لینا کہ وہ بغلیں جھانکتا نظر آئے۔ تمہیں سپورٹ کرنے والے اتنے لوگ ہوں گے کہ دیکھو ایک بات اور ہے، تم ڈاکٹر کمال کی چھوٹی بہن ہو۔ کیا ایک اینی بن کے ہی مشکل میں پڑ گئی ہوں میں؟ ہم اس مشکل کو آسان کر رہے ہیں۔ کمال کے والد کا نام اور تمہارے والد کا نام ایک ہی ہو گیا ہے حسن اتفاق سے۔ پاسپورٹ کھول کے دیکھا ہے اپنا، اس پر ولدیت کے خانے محمد علی لکھا ہوا ہے۔ کمال کے والد ڈاکٹر محمد علی تھے۔ میں نے اسے ساری بات اچھی طرح سمجھا دی۔ اسے کچھ تقویت ہوئی۔ روشنی کے سامنے تم نے مجھے اپنی چھوٹی بہن بتایا تھا، راتوں رات میں ڈاکٹر کمال کی چھوٹی بہن ہو گئی۔ میں نے کہا وہ ایک ہی بات ہے، کمال کیا بھائی نہیں ہے میرا؟ نیلم کو کسی سے بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ سب دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اس کا اندازہ وہی اپنی عقل سے ہی کر سکتی تھی۔ گزشتہ رات اینی نے وہی کیا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے روشنی کو اپنے بارے میں سارا سچ بتا دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے روشنی سارا سچ بیان کر چکی تھی۔ اینی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نیلم اسے اینی بنا کے کیوں لائی ہے۔ میں روشنی کے ساتھ نکلا ہوا تو 11 بج چکے تھے۔ ہم سے پہلے جوکر اپنی گاڑی میں اینی کو بٹھا کے لے گیا تھا اور وہ دونوں بڑے خوش تھے۔ اینی کا خوف دور ہو گیا تھا اور پریس کانفرنس کے تجربے کو اس نے ایک ایڈونچر کی طرح سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ وہ حقیقت حال سے صرف اس حد تک واقف تھا کہ اینی کے خلاف غلط فہمی کی بنا پر پولیس نے کچھ ایسے کیس بنا دیے تھے جس پر اینی کی گرفتاری اور سزا کا امکان تھا۔ چنانچہ نیلم اسے بچانے کے لیے اینی بنا کے لندن لے آئی تھی۔ نیلم کو یونٹ کے ارکان پر بہت اعتماد تھا، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اعتماد صحیح ثابت ہوگا یا غلط۔ آج نیلم جس مقام پر تھی وہاں وہ کسی سے کوئی بھی بات منوا سکتی تھی، لیکن فلم سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد کتنے لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے کی طرح ملتے رہیں گے اور جن کے سلوک میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ تلخ تجربہ نیلم کو بہت جلد ہونے والا تھا۔ روشنی، میں نے کچھ دور آ کے کہا، تم کو میرا یہ خاندان کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ خون کے رشتے نہ ہونے کے باوجود تم سب ایک دوسرے کے کتنے قریب ہونا۔ وہ اداسی سے بولی۔ اس کے برعکس میں ہوں، میری ایک سگی بہن بھی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں۔ شاید وہ سامنے آ جائے تو نفرت سے منہ پھیر لے اور میں اس سے بات کرنا پسند نہ کروں۔ ہم دونوں ایک ہی ماں ہیں، ہم دونوں کی ایک ہی ماں ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ قسمت کے کھیل ہیں، اتنا ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، تم ان سب کو اپنا ہی سمجھو۔ جو کچھ تم سب مل کے سونی کے لیے کر رہے ہو، اسے بچانے کے لیے، وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ کیا تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہو گئی، واقعی اپنی اپنی تقدیر ہے۔ میں نے کہا تم چاہو تو پولیس کو اطلاع دے سکتی ہو، 20 لاکھ انعام وصول کرتی سکتی ہو۔ مجھے گالی مت دیں شاہ جی، آپ کے احسان کے بعد سے میری زندگی جیسے اندھیروں سے نکل آئی ہے۔ میں خود کو بیچ کے 20 لاکھ 2-4 سال میں جمع کر لوں۔ اپنے جسم کی قیمت وصول کرنا اپنے ضمیر کی قیمت لگانے سے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے تمہاری مجبوری کی قیمت لگا کے تمہیں ہر چھوٹ نبھانے کے لیے خرید لیا ہے۔ تم ایسا محسوس کرو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم پابند نہیں ہو، تم جب چاہو الگ ہو جانا، میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے کی پابندی کروں گا۔ روشنی نے ہاتھ اٹھا کے کہا پلیز کوئی اور بات کرو، میں نے بہت سچ دیکھے ہیں اور سچ بولنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ اس جھوٹ پر جو میں نبھا رہی ہوں ان سب کو قربان کر سکتی ہوں کسی معاوضے یا احسان کے بغیر۔ میں نے کہا میں 10-10 ہزار پاؤنڈ کے 2 ٹریول چیک لایا تھا، ان میں سے ایک میں نے پہلے کیش کرا لیا تھا، دوسرا مجھے ابھی کرانا ہے۔ باقی 50,000 پاؤنڈ میں تمہیں پاکستان جا کے بھیج دوں گا۔ وہ بولی فی الحال باقی رقم کو امانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گی۔ مینٹل ہاسپٹل کا نام سینٹ جان سائیکیٹرک ہاسپٹل تھا۔ ایک سپیریئر قسم کی خاتون جو ہاسپٹل کے نگراں تھی اور سینئر ڈاکٹر ثابت ہوئیں۔ روشنی نے اس کی درخواست وصول کی اور اپنے آفس میں لے گئی۔ تم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا لڑکی؟ یس مدر، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں۔ روشنی نے کہا مجھے بتاؤ اس میں کوئی مالی مجبوری کا پہلو نہیں ہے؟ اپنی ماں کو داخل کراتے وقت تم نے کہا تھا کہ تم ملازمت پر جاتی ہو، اس لیے ماں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ اب میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو پھر علاج کے اخراجات کہاں سے پورے کرو گی؟ یہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ایسا کہو نا کہ تم نے شادی کر لی ہے، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ کیا اب تمہارے پاس اتنی جگہ ہے؟ میرے شوہر کا بہت اچھا گھر ہے۔ اور مجھ سے مخاطب ہوئی اور تمہیں یقین ہے تمہاری یہ ذمہ داری تمہاری ازدواجی زندگی میں خلل نہیں ڈالے گی؟ میں نے کہا میں جو بھی کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ مدر سپیریئر نے روشنی سے اور مجھ سے ایک حلف نامے پر دستخط لیے اور کاغذات مکمل کرنے کے لیے چلے گئی۔ صرف 10 منٹ بعد اس نے کہا تم اپنی ماں کو کیسے لے جانا چاہو گی؟ ہاسپٹل کی ایمبولینس میں، میں اپنی گاڑی میں لائی ہوں مدر، روشنی نے کہا اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ 2 افراد روشنی کی ماں کو ایک اسٹریچر پر لے کر آئے۔ وہ ہاسپٹل کے کپڑوں میں آنکھیں کھولے بالکل بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی۔
لیکن اس کے لب بل رہے تھے۔ وہ درمیانے قد و قامت کی عورت رہی ہوگی، مگر اب سمٹ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی، اور اس کا وجود اس حد تک مختصر تھا کہ لگتا تھا ہم اسے شاپنگ بیگ میں ڈال کے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مدر سپیریئر نے کہا، ہم اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکے، اس کی ذہنی حالت وہی ہے، شاید پہلے سے زیادہ خراب۔ ایک تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب ہر آدمی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ دنیا اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ ناکارہ اور عزب معطل کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں توجہ کے سوا کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہماری زندہ رہنے کی مجبوریاں ہمیں ان سے دور کر دیتی ہیں۔ جو آدمی زندگی کی آخری سانس تک مصروف اور دنیا کے لیے یا اپنے لیے کارآمد رہے، سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ تمہاری ماں یہاں آ کے زیادہ اکیلی ہو گئی تھی، وہ روز بروز زیادہ غصیلی ہوتی جا رہی تھی، صرف اسی لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اسے سب سے دور کر رکھا ہے۔ وہ واپس جانے کی ضد کرتی ہے، کہتی ہے پاکستان جانا ہے، وہاں میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے کہ تم بچوں کو باہر سے کیوں لوٹا دیتے ہو، چنانچہ اسے ہر وقت دوا سے پرسکون رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تم سب جانتی ہو، مگر میرا فرض ہے کہ دیکھ بھال کی ذمہ داری لینے والے کو تفصیل سے مریض کی حالت کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے کہا، ہم مل کے ان کا خیال رکھیں گے۔ تمہیں ایک تربیت یافتہ نرس رکھنی چاہیے۔ وہ بولی، انجیکشن لگانے کے لیے اور دوا کھلانے کے لیے؟ میں انجیکشن لگا سکتی ہوں مدر۔ اس نے شک اور تذبذب کے ساتھ روشنی کو دیکھا۔ یہ کام کوالیفائڈ آدمی نہ کرے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس خدمت خلق کرنے والے رضاکاروں کی ایک فہرست ہے، تو ان میں سے کسی کو ہفتے میں ایک بار طلب کر سکتی ہو، خصوصاً رات کے وقت۔ ہفتے کے 7 دن تمہیں 7 نرسیں بلا معاوضہ خدمات دیں گی۔ ہم ان کا معاوضہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، وہ مختلف سماجی تنظیموں کی طرف سے آئی ہیں، تم ان کا معاوضہ بطور عطیہ دے سکتے ہو، جتنا بھی دینا چاہو۔ اس کے علاوہ ہم دن کے 24 گھنٹے حاضر ہیں، تم ضرورت کے وقت ہمیں طلب کر سکتی ہو، وہ بولی۔ ہم نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہاسپٹل کے عملے نے روشنی کی ماں کو گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پہ لٹا دیا۔ روشنی اس کے قدموں میں سمٹ کر بیٹھ گئی تو میں نے گاڑی نکالی اور باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھائی تھی۔ ہاسپٹل والوں کے اخلاق اور ان کی خدمت خلق کے جذبے نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ وہ معاوضے کے طور پر عطیہ ضرور لیتے تھے، مگر زبردستی نہیں۔ عطیہ دینے والے کو نہ دینے والے کو نہ ساتھ ان کا رویہ ہر معاملے میں ایک جیسا رہتا تھا۔ مغرب کی اخلاقی قدروں کے زوال کا رونا رونے والے تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں۔ وہ اس معاشرے کی ان گنت خوبیوں کا نظر انداز کر دیتے ہیں، جہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ کو شاید سب سے بڑا اخلاقی جرم تصور کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، رفاہی کاموں کے لیے وقت اور پیسہ دیتے ہیں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور انہیں معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ ناممکن ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو سگریٹ یا شراب مل جائے، یا وہ ایسی فلم دیکھنے چلا جائے جو صرف بالغوں کے لیے ہو۔ نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کا بیٹا بھی پکڑا جائے تو صرف باپ ہی نہیں، اسے شراب دینے والا بھی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قانون اخلاقی ہو، مذہبی یا ملکی، اگر ہے تو اس پر عمل کرنا ہر فرد کی انفرادی ذمہ داری ہے، اور وہ اسے کسی خوف کے بغیر پورا کرتا ہے، اور اپنے قاعدے یا شان کے لیے قانون شکنی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، ورنہ جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر جرائم پیشہ لوگ سوسائٹی میں جرائم کے مریضوں کی طرح رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جرم کے جراثیم اڑ کر نہیں لگتے، لوگ ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ معمولی اخلاقی جرائم کا مرتکب ہونے والا کسی عوامی عہدے کے لیے منتخب تو کیا نامزد تک نہیں ہوتا۔ روشنی کی ماں آہستہ آہستہ بولتی رہی۔ ٹریفک کے شور میں اس کی آواز کم سنائی دے رہی تھی، مگر ہم نے اسے گھر میں بیڈ پر لٹایا تو اس کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ وہ اپنے ماضی میں جی رہی تھی، اپنے بچوں سے باتیں کر رہی تھی، اپنے شوہر سے مخاطب تھی۔ یادوں کی اس بازگشت کا دائرہ اپنے گھر تک محدود تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کا یا بھائی بہنوں سے کوئی بات نہیں کی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ 20-25 سال پہلے والے اپنے گھر میں ہیں، جہاں اس کے سب بچے اس کے آس پاس ہی موجود ہیں۔ اب وہ سکون آور دوا کے زیر اثر آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی، لیکن یہ اندازہ کیا جا سکتا کہ دوا کا اثر باقی نہیں رہے گا تو وہ اونچی آواز میں باتیں کرے گی، چلائے گی اور شور مچائے گی، بچوں کو شرارتوں سے روکے گی، ان کی وجہ سے ہونے والے نقصان پر ہنگامہ کرے گی، ان کی شکایت باپ سے کرنے کی دھمکی دے گی، اور شکایت بھی کرے گی۔ اس کے گھر کے سب افراد اس کے لیے آس پاس حقیقی صورت میں موجود تھے۔ اس کے تصور نے ایک خواب ہو جانے والے گھر کو پھر حقیقت میں ڈھال دیا تھا، اور وہ اسی فریب خیال کے ساتھ جی رہی تھی۔ اس سے بغیر شاید وہ ایک پل زندہ نہ رہتی۔ اس کی جسمانی حالت افسوسناک حد تک روبہ زوال تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے علاج کو پوری فائل ہمارے حوالے کر دی تھی۔ یہ اصل کی فوٹو کاپی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا علاج کرنے والے ہر ڈاکٹروں کو اس کے مرض کی نوعیت اور علاج کو سمجھنے میں مدد ملے۔ میں نے اسے اندر بیڈ روم میں پہنچا دیا اور ڈبل بیڈ کے ایک حصے میں ساکت لیٹ گئی۔ اس مختصر سے سفر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ روشنی نے اس پر کمبل ڈالا تو وہ خاموش ہو کے سو گئی۔ میں نے کہا، یہاں تم اپنی والدہ کے ساتھ سو سکتی ہو، لیکن بہتر ہوگا کہ تم رات کے لیے کوئی نرس بلا لو۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ضرورت ہے۔ اگر تم نے دن بھر اپنی ماں کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہتی ہو تو یہ ضروری ہے کہ تمہاری صحت ٹھیک رہے۔ افسوس یہ ہے کہ میں اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مجھے 2 دن بعد واپس پاکستان جانا ہے، ورنہ ہم دن رات کی باری مقرر کر لیتے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں کس زبان میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میں نے کہا، کسی بھی زبان میں نہیں، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے اپنے سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، احسان کیسا؟
میں نے سب اپنے لیے کیا، تھوڑا سا ثواب کمانے کے لیے اور ایک نیکی کی تمانیت پانے کے لیے۔ میری اپنی ماں ہوتی تو یہ سب میں اس کے لیے بھی کرتا، مگر اس معاملے میں تمہارے جیسا خوش نصیب نہ تھا۔ چلو اب خود کو سنبھالو، یہ رونا چھوڑو، مجھے تو جانا ہے کام سے، تم کو کچھ چاہیے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا آج سے عینی تمہارے ساتھ رہے گی، میرا خیال ہے تمہیں وقت بے وقت کہیں آنے جانے کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اس نے انکار کیا، ٹیکسی مل جاتی ہے ہر وقت۔ میں نے کہا نہیں، یہ کار تو خیر کرائے کی ہے، جانے سے پہلے میں کوئی گاڑی خرید کے چھوڑ جاؤں گا، ڈرائیونگ عینی کو بھی آتی ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہی، تم واقعی عجیب آدمی ثابت ہو رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا، تم ماں کو دیکھو، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ میں اب پریس کانفرنس میں جا رہا ہوں اور مجھے واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں فون کر کے خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف رب نواز تھا۔ میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، میں ابھی چند منٹ پہلے ہی گھر میں داخل ہوا ہوں، اپنی ساس کو لینے گیا ہوا تھا۔ تم نے میرا کام کیا؟ ہاں، پریس کانفرنس 12 بجے ہے، اسی ہوٹل کے ہال میں جہاں نیلم ٹھہری ہوئی ہے۔ تمہیں راستہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں یہ بول رہا کہ میرے لیے خطرے کی بات تو نہیں؟ تم نے کہا تھا کہ میرے مخالف وکیل سے بات کرو گے۔ میں نے کہا وہ اچھا، اب میں سمجھا، میں اس وکیل سے براہ راست تو بات نہیں کر سکتا، میں نے رکشی سے درخواست کی ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، فرید عباسی درخواست ضمانت کی منسوخی کا معاملہ تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کیس کرنے والا وہ خود ہے، اور ویسے بھی یہ اس کے کیریئر کا سوال ہے، مگر وہ تمہارے لندن میں پائے جانے کی بات نہیں کرے گا۔ سرکاری وکیل سے تمہارا وکیل بات کر سکتا ہے، اسے اعتراض نہ اٹھانے کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ اسے قیمت دی جا چکی ہے ایک بار، وہ درخواست ضمانت کی تائید کرے گا۔ میں نے کہا پھر کیا پریشانی ہے؟ مطلب یہ کہ میں پریس کانفرنس میں آ سکتا ہوں؟ بالکل آ سکتے ہیں، کیا پتہ وہاں تمہاری ملاقات نیلم سے بھی ہو جائے۔ میں اب ادھر ہی جا رہا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ جمی اپنے مال کے سلسلے میں پریشان ہے کہ ہم بزنس چھوڑ کے سیاست کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یار یہ بھی کام ہے اور اس کام کے آسرے پر ہی دوسرے کام چلتے ہیں، مزید مال آ گیا۔ ہاں تم اس پریس کانفرنس سے فارغ ہوتے ہی اٹھا لو، مجھے تو آج ہی رات واپس جانا ہوگا، اس کے بعد کسی فلائٹ پر سیٹ نہیں ہے۔ تم نے مزید رقم کا کوئی بندوبست کیا؟ میں نے کہا ابھی تک تو نہیں ہوا، مگر ہو جائے گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور روشنی کو خدا حافظ کہہ کے نکل گیا۔ ہوٹل تک کا راستہ مشکل سے 20-25 منٹ کا تھا، مگر ایک جگہ کوئی حادثہ ہونے سے ٹریفک جام تھا، چنانچہ میں ہوٹل پہنچا تو 12 بج چکے تھے۔ جوکر ادھر سے ادھر گھوم پھر کے انتظامات کو آخری شکل دینے میں مصروف تھا۔ حال میں 4-5 رپورٹر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، ان میں سے ایک نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مفت کی شراب کا جام بھی پکڑ رکھا تھا۔ میں نے جوکر سے عینی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور 12:30 بجے وارد ہوگی۔ میں اوپر چلا گیا۔ عینی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود سے سوالات پوچھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ پلٹی اور مسکرائی۔ میں پریکٹس کر رہی تھی اور میرا خیال ہے، میں نے خفکی سے کہا اپنا خیال رکھ اپنے پاس، یہ کپڑے کیسے پہنے ہیں؟ جیسے لوگ لندن میں پہنتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ اعتراض کی بات ہے، میرے نزدیک یہ لباس سخت قابل اعتراض ہے۔ نیلم نے اپنے ڈریس ڈیزائنر کو بھیجا ہے، وہ لے کر آیا تھا یہ کپڑے، تو میں کیا کرتی؟ اور عاقل نے بھی کہا تھا کہ چلے گا۔ عاقل کون؟ وہی پاگل مسکرا۔ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا جوکر کہنا۔ میں نے کہا اچھا، اتنا اچھا لگنے لگا ہے وہ اس کا نام جو خود اسے کبھی برا نہیں لگا، آپ کو برا لگنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ کچھ شرمائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تو راتوں رات بدل گئی، تیری پسند بدل گئی، ذرا سی آزادی کیا ملی تو نے بہت پرزے نکال لیے۔ وہ نظر جھکا کے بولی بھیا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ایسے کپڑے پہننا، مگر عاقل کہتا ہے کہ ان کپڑوں میں تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے تلخی سے کہا۔ اس کا چہرہ حیرانی کی تصویر بن گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سب دیکھ رہا ہوں میں، اسے تو اچھی لگنے لگی ہے اور وہ تجھے اچھا لگتا ہے تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ لیکن تو نے اس الو کے پٹھے کے بارے میں سوچا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بھیا کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ وہ انجان بن گئی۔ میں نے بھننا کا کہا زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں، تو جانتی ہے کہ میں رئیس کی بات کر رہا ہوں، وہ محبت کرتا ہے تجھ سے۔ رئیس؟ مگر میں نے تو کبھی اور خود اس نے۔ میں نے کہا عینی جب سورج نکلتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دن نکل آیا ہے، دھوپ سب کو نظر آتی ہے، اجالا سب دیکھتے ہیں ہمیں، نیلم رکشی اور فرید عباسی کون نہیں جانتا یہ سب بات؟ لیکن اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، وہ ہکلانے لگی، اور نہ میں نے۔ مگر تو نے اپنے رویے سے اس کی حوصلہ افزائی کی، زبان سے نہیں کہا تو کیا ہوا؟ تو اچھی طرح جانتی ہے یہ بات۔ نہیں بھیا ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو سب ایک ہی طرح بات کرتی ہوں، اب اس کا مطلب کوئی غلط نکال لے تو میرا کیا قصور؟ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ جھوٹے لفظوں سے سچے جذبوں کی نفی کرنے پر تلی ہوئی تھی، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ محبت کا اظہار فلمی یا ڈرامائی ڈائلاگ بول کے ہی تو نہیں ہوتا، محبت کی تو خود اپنی زبان ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں جو زبان بولتی تھی وہ لندن آ کے بھول گئی تھی۔ اب وہ مجھے یہ سمجھا رہی تھی کہ بقول شاعر میں جیسے پیار کا اندازے سمجھ بیٹھا ہوں، یہ تبسم یہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو۔ رئیس کو غلط فہمی ہوئی تھی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں روایتی فلمی باپ والا کردار ادا کرتے ہوئے راستے کی دیوار بن جاتا۔ مرزا عاقل دہلوی عرف جوکر کو سمجھاتا کہ وہ عینی سے دور رہے، اور میرا سمجھانے کا انداز بھی وہی اوئے میں ٹوٹے کر دیاں گا والا ہوتا، باپ بیٹی کو پابند کر دیتا کہ وہ اس سے نہیں ملے گی، صرف پاکستان واپس بھجوا دیتا یا ظالم سماج والا ایکشن لیتا، مگر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ دلیل کے حد تک رئیس کے ساتھ سونی نے کوئی عہدہ پیمان نہیں کیا تھا اور اسے بہرحال اپنی پسند پر اختیار تھا، مگر بات دلیل کی نہیں جذبات کی تھی۔ رئیس نے اظہار عشق کر دیا ہوتا
تب بھی اینی اسے چھوڑ کے کسی اور کا ہاتھ تھام سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی کہ اب میں سونی نہیں اینی ہوں۔ برادرم رئیس خان کے حق میں کاتب تقدیر نے ہی دربدر لکھ دی ہے۔ میں اینی سے کچھ کہے بغیر لوٹ آیا۔ پہلے کے مقابلے میں اخبار والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور ملک رب نواز بھی آ گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے گھیرے کھڑے تھے اور اسے پریس کانفرنس سے قبل ہی سنسنی خیز انکشافات چاہتے تھے، مگر وہ بھی سیاست کے میدان کا پرانا گھوڑا تھا۔ وہ مسکرا کر انہیں صبر کی تلقین کرتا رہا تھا اور اس کا پھل میٹھا ضرور ہوگا۔ مجھے دیکھتے ہی کچھ اخبار والے میری طرف لپکے، مگر میں ان سے صرف سلام دعا کرتے گزر گیا۔ اس جگہ پہنچ گیا جسے اسٹیج تو نہیں کہا جا سکتا، بس وہ تھوڑا سا اونچا پلیٹ فارم تھا جس پر گلدان سے سجی ایک میز کے پیچھے 2 سیاہ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جوکر نے پریس کانفرنس کو تصاویر فروخت کرنے والے ایک فری لانسر فوٹوگرافر کی خدمات حاصل کر لی تھی، جسے ہر تصویر اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے بنانی تھی۔ انتظار میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرا اصل مقصد پریس کانفرنس یا کوئی اعلان نہیں تھا، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ شاہ عالم لندن میں رب نواز کے ساتھ تھا۔ مجھے سارے اخبار والوں کی گواہی حاصل ہو گئی تھی۔ فاحل مطلوب، میں نے مختصراً پی جے ایف اور سیاست سے اپنی دوری کے اسباب بیان کیے اور پھر اعلان کیا کہ آئندہ انتخابات میں پی جے ایف بھرپور حصہ لے گی۔ میں بدستور اس کا چیئرمین ہوں اور اب میں نے قریشی صاحب کی جگہ ملک رب نواز کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کیا ہے۔ میرے واپس لوٹنے تک وہ پارٹی کی تنظیم نو کا کام کریں گے اور انتخابات میں لاہور کی ایک سیٹ سے بھی پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ علاوہ انہیں ان کے آبائی حلقے سے سیٹ کے اخبار والوں نے واجبی سی دلچسپی کے ساتھ معمول کے سوالات کیے۔ ان کی دلچسپی زیادہ پریس کانفرنس کے بعد لنچ کی دعوت میں تھی۔ بڑے اخبارات کے نمائندوں میں سے صرف 2 ہزارہ بندہ پروری تشریف لا سکتے تھے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کا نمائندہ بھی موجود تھا، لیکن مجھے جوکر نے بعد میں بتایا کہ اس نے سب سے بات کر لی ہے اور جو مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہے وہ بھی پاکستان کے اخبارات کو خبر مع تصویر ضرور ارسال کریں گے۔ مجھ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ مہمانوں میں جو اعزازی تحائف تقسیم کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ میں رشوت کی نقد رقم رکھی گئی ہے۔ 10 تحائف میں سے ایک نئی فلم کے پاس ہیں، 10 کو کیش واؤچر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی چیز کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گنے چنے چند لوگ تھے جو خریدے نہیں گئے تھے۔ جوکر بہت تیز ترار اور ذہین معاملہ فہم اور اچھا متنظم تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ راتوں رات سب کو مدعو کر لیا بلکہ ہر ایک سے اس کی قیمت بھی پوچھ لی۔ پھر اس نے 50 گفٹ سیٹ خرید لیے جو ایک پین اور ایک ڈائری پر مشتمل تھے۔ یہ ڈائریاں اس نے آتے ہی لوگوں کے حوالے کر دی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے انہیں کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اندر صرف ڈائری نہیں ہے اور انہوں نے تحفے کھول کے دیکھا تو ان کا پول کھل جائے گا۔ جوکر نے کچھ لوگوں کو اینی کی تائید حمایت پر بھی تیار کر لیا تھا۔ ٹھیک 1 بجے جب سوالات کا سلسلہ عروج پر تھا، اینی پیچھے سے نمودار ہوئی۔ اس نے جینز کے ساتھ سلو لیس اسپورٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اسے دیکھ کے حیرت ہوتی تھی کہ اس کے ذہن نے اتنی جلدی ایسی تبدیل کو کیسے قبول کر لیا۔ مجبوری کی بات الگ ہے، وہ تو اس لباس میں خوش اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ شرم و حیا، جھجک نام کی کوئی چیز اس کے لیے باعث آر اور دامن گیر نہیں تھی۔ ایک ساتھ بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ میں نے ملک رب نواز کو کن اکھیوں سے دیکھا، وہ سونی کو اپنے سامنے دیکھ کے دم بخود رہ گیا۔ اس کی نظریں اینی کی صورت میں سونی کے بدلے ہوئے روپ پر جم کے رہ گئی تھیں۔ سونی بڑے انداز دلبری کے ساتھ آگے آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے بال کسی ہیئر سٹائلسٹ نے ایسے سیٹ کیے تھے کہ اس کے چہرے کا حالہ بن کے گئے تھے، جس میں اس کا اجالا رنگ اور دمک رہا تھا۔ اس کے ایک کاندھے پر بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک سلگتی ہوئی سگریٹ۔ اس نے بڑے اسٹائل سے ایک کش لیا، پھر بیگ کھول کے اندر سے ایک پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈ برآمد کیا، پھر ایک ڈائری اور بال پوائنٹ نکالے، منہ میں ایک چوئنگم ڈالی اور ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا جہاں پہلے درجن بھر ٹیپ ریکارڈر موجود تھے۔ اس کی پر اعتماد اداکاری نے مجھے بھی حیران کر دیا۔